السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد۔ بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور صلی اللہ، اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ہم قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا، اور مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی،
مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا، ہاں وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا، اور ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، جید سید ہر دیر ہے مولا تیرا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیعی، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ آج کی یہ محفل قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین، غوث اعظم سیدنا پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یاد میں منعقد ہے۔ غالباً چند سالوں سے ہر سال یہ محفل ہو رہی ہے، جس میں ہر سال فقیر کی حاضری اور آپ سب کی حاضری ہوتی ہے۔ ہمارے حاجی یعقوب صاحب دلوانی اور ان کے صاحبزادے حاجی فاروق صاحب، یہ حضرات یہ محفل منعقد کرتے ہیں۔ ہمارے بھائی حافظ اکرم نے تو مجھے صرف یہی کہا تھا سال میں 2 مرتبہ مجھے تاریخ دے دینا، تیسری بار طلب نہیں کروں گا، لیکن یہ ہمیشہ بڑھاتے رہتے ہیں، ان کی محبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ آپ نے سنا ابھی حضرت علامہ جمیل صاحب کی بلا سے کہ آج آپ کو سرکار غوث پاک کی سیرت پر بیان سننا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے کسی پلاننگ کے تحت یہ بات نہیں کہی، ان کی زبان سے شاید کہلوایا گیا اللہ کی طرف سے۔ تو اب میں آج آپ کے سامنے مکمل کوشش کروں گا جتنے وقت میں گنجائش ہے سرکار غوث پاک کی سیرت پر ہی گفتگو کروں۔ عام طور پر گزشتہ سالوں میں الگ الگ عنوانات میں نے لیے تھے۔ پچھلے سال حضور غوث پاک کے ایک ہی خطبے پر پوری گفتگو مکمل ہو گئی تھی، لیکن آج حکم ہے سیرت کا، سیرت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ابھی میں منبر پر آیا تو امام صاحب حضرت پیر بخش صاحب، علامہ پیر بخش صاحب نے مجھے چٹھی دکھائی، صدمہ بھی ہوا کہ ہماری جماعت کے ایک عظیم عالم دین شہزادہ غوث اعظم، جن کی بڑی خدمات ہے، پیر سید غلام حسین باپو قادری گیلانی مدث اللہ العالی کی طبیعت کی انہوں نے علالت کی خبر سنائی۔ دعا کر دیں پنجتن پاک کے صدقے، خلفائے راشدین کے صدقے، سرکار غوثیت مآب اور غریب نواز کے صدقے، اللہ پیر غلام حسین باپو کو شفائے کاملہ وعاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ اور جتنے مومنین بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ یہ غوث پاک کا نام ہم بچپنے سے سنتے ہیں، بلکہ آپ نے بھی بچپنے سے سنا ہوگا، اور ہمارے یہاں تو خاندان میں اللہ اس کے رسول کے نام کے بعد ہم لوگ جو نام بچوں کو سکھاتے یا پڑھاتے ہیں یا ہم نے بھی پڑھا ہے وہ حضور غوث پاک کا نام پڑھا ہے۔ عام طور پر یہی ہے، حضور غوث پاک سے اہل سنت و جماعت کو بڑی نسبت ہے، اور چونکہ حضور غوث پاک ہے ہی ایسی ہستی، یہ جو اولیاء ہیں، ولی تو یوں بھی جو ہوتا ہے، ولی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا دوست ہو، اللہ کا قرب جسے مل جائے، جس کو اللہ اپنا دوست بنا لے، وہ ولی ہوتا ہے۔ اور ولی جو بھی ہوتا ہے اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی زبان سے جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، ولی کی زبان کی تاثیر ہے۔ حضرت عارف رومی نے کہا تھا گفتِ اللہ بود، گفتِ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ اس کا بولنا گویا کہ اللہ کا بولنا ہوتا ہے،
اس کا کہنا گویا کہ خدا کا فرمان ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زبان پر خدا کا کلام جاری ہوتا ہے۔ اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ پاک حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بہت سارے لوگ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ بخاری کو پوری مانتے ہیں، پوری بخاری شریف کو مانتے ہیں، ہم چند روایتوں کو صرف نہیں مانتے۔ ایک طبقہ ہے جو بخاری شریف کو اپنی مرضی کے مطابق لیتا ہے، یہودیوں کی طرح، جیسے یہودی توریت سے وہی باتیں لیتے تھے جو ان کو آسان لگتی تھی اور جو مشکل لگتی تھی اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو ایسی آج بھی قرآن اور حدیث کی وہ باتیں لوگ لیتے ہیں جو ان کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہوتی ہے، اور جو ان پہ گراں گزرتی وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ دین ہم پر گراں نہیں گزرتا، اس لیے کہ ہم نے دین انگریزوں کی میز سے نہیں لیا ہے، ہم نے دین مصطفیٰ جان رحمت کی آل و اصحاب سے لیا ہے، ہمیں اصحاب صفا کے چبوترے سے دین ملا ہے۔ اس وجہ سے الحمدللہ ہمیں اس میں کوئی تردد نہیں، ہمیں کوئی دین شاق نہیں گزرتا، اور ہمارا دین آسان ہے الحمدللہ۔ تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں۔ غور کریں کیسے ہو جاتا ہے یہ، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف میں کتاب الزہد میں موجود ہے۔ بڑی شان ہوتی ہے اس ولی کی، وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس کو دیکھنے والے کی آنکھوں میں بھی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ بات میں ولی کی کرنے سے پہلے، سید الاولیاء کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی، باران رحمت کا نزول نہیں ہو رہا تھا، اور لوگ جو ہے وہ بارش کے لیے بہت پریشان تھے، بارش کے حوالے سے لوگ بے چین تھے، بے قرار تھے، سوچتے تھے کہ بارش کیوں نہیں ہوتی، اور جب بارش نہیں ہوتی تو ہر مذہب کا آدمی، ہر مسلک کا آدمی بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ ایسے عالم کے اندر لوگ نماز استسقاء پڑھتے ہیں، لوگوں نے نماز استسقاء بھی پڑھی۔ بارش کی دعا سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ کھلے سر لوگ دعا کرتے ہیں، بہت دعائیں کی گئی، بہت دعائیں کی گئی، لیکن بارش کا نزول نہیں ہوا۔ ایسے میں ایک دیوانہ آیا، لوگوں نے اس سے کہا، اس نے پوچھا یہ لوگوں کی بھیڑ کیا ہے؟ تو اس لوگوں نے کہا کہ استسقاء کے لیے دعائیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہوتی، جانور مر رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ گئی ہیں، ندی نالے خشک ہو گئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی مخلوق تباہ ہو جائے گی۔ اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اس نے صرف بڑی سادگی سے دو جملے کہے، تیری جو امانت میری آنکھوں میں ہے اس کا واسطہ باران رحمت کا نزول فرما دے۔ تیری امانت جو میری آنکھوں میں ہے، تیری جو امانت میری آنکھوں میں ہے اس کا واسطہ باران رحمت کا نزول فرما دے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ گھنگور گھٹائیں چھا گئی، کالی کالی گھٹائیں چھا گئی، اور اس کے بعد ایسا برسا کہ جل تھل کر دیا۔ کسی سننے والے نے سنا، وہ بھی دیوانہ تھا، دامن پکڑ لیا، بتا تیری آنکھوں میں خدا کی کون سی امانت ہے، کون سی امانت ہے تیری آنکھوں میں اللہ رب العزت کی؟ اس نے کہا بھائی بارش ہو گئی، دامن چھوڑ جانے دے، لوگوں کا فائدہ ہو گیا، لوگ تو چلے گئے، لیکن ایک بندہ مراد کا پکا تھا، اس نے کہا تجھے بتانا ہوگا ورنہ میں تیرے دامن نہیں چھوڑوں گا۔ بالآخر یہ ہوا، اس نے کہا میں نے ایک مرتبہ سلطان العارفین سیدنا بایزید بستامی کی زیارت کی تھی، ایک اللہ کے ولی کو ایک مرتبہ میں نے دیکھا تھا، بس وہی امانت میری آنکھوں میں موجود ہے۔ جب بھی میری دعا کی قبولیت کا معاملہ دیر سے ہوتا ہے تو میں اسی امانت کا واسطہ دے کر کے دعا کرتا ہوں اور میری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جو ولی کو دیکھ لے اس آنکھوں کو، اس آنکھ والے کی دعا قبول ہوتی ہے، تو ولی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ کا ہر ولی جو کہہ دیتا ہے ہو جاتا ہے، اس کی نگاہوں سے تقدیر بدل جاتی ہے، وہ جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔
کوئی اس کا ادب کر لیتا ہے اس کا مقدر سنور جاتا ہے، کوئی اس کی خدمت کر لیتا ہے اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ اور ولی کون ہوتا ہے یہ کسی کی پیشانی پہ لکھا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ولی آپ کو چپل جوتے سلتے ہوئے بھی ملے گا، کبھی کبھی ولی آپ کو اللہ اکبر پانی بیچتے بھی ملے گا، کبھی کبھی ولی آپ کو اللہ اکبر لوگوں کی خدمت کرتے بھی ملے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ راجکوٹ والوں آپ معاف کرنا، میں کسی طرف جو وہ تانا نہیں دے رہا ہوں، آپ میرے مزاج کو جانتے ہیں، میں ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو غیبت سمجھتا ہوں، لیکن ایک بات کہوں ایمان لگتی، ہم ولیوں کو ممبر اور اسٹیجوں پر ڈھونڈنے لگے ہیں، لیکن وہ یہاں کم ملتے ہیں وہاں زیادہ ملتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اندازہ فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ایسا بھی ہوا کہ ولیوں نے جوتے چپل سلے ہیں۔ اور ایک بات آئی تو میں آپ کے سامنے عرض کروں، اس لیے کہ میں تمہید میں بات کر رہا ہوں، جب آپ کو ولی سمجھ میں آئے گا تو سید الاولیاء سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، پہلے ہوتا ایسا تھا جب بھی کسی کو کوئی مہم درپیش ہوتی تھی لوگ ولیوں سے دعا کرواتے تھے۔ ابھی میں آپ کو امتحان میں نہیں رکھوں گا، ولی کی اتنی مضبوط پہچان آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ کہ آپ کو ولی معلوم پڑ جائے گا۔ حالانکہ علامہ نے سیرت کے لیے کہا، میں سیرت کی طرف جلدی آتا ہوں، لیکن آپ غور فرمائیں ولی پہچاننا آج آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، بہت مختصر میں آپ کو بتا دوں گا، آپ پہچان سکیں گے ولی کون ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اور یہ بھی بتاؤں، آج تک ہم ولی کی پہچان حاصل نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم ٹھوکر کھاتے رہتے ہیں۔ ولی کی پہچان عرض کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بات آج ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو ولیوں کو پہچاننے کا ایک معیار مل جائے گا، تھرمامیٹر مل جائے گا۔ تو لوگوں کو جب کوئی مہم پیش ہوتی تھی تو ولیوں سے دعا کراتے۔ اورنگزیب عالمگیر کا نام سنا ہوگا، یہ بڑا جلیل القدر انسان بادشاہ گزرا ہے۔ اورنگزیب کو لوگ جس بھی اینگل سے دیکھتے ہیں ان کا میٹر ہے، لیکن اورنگزیب کو ہم جو لوگ ہیں مذہبی لوگ وہ اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو تھا، دیکھیے کسی سے کوئی غلطی ہونا ایک الگ چیز ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، ہم کسی کی غلطی کی کوئی تائید یہاں یا صفائی پیش کرنے نہیں بیٹھے، لیکن اس کا جو کچھ پرسنل کردار ہے اورنگزیب کا، وہ یہ کہ اس شخص نے کبھی حکومت کے خزانے سے ایک لقمہ نہیں کھایا۔ وہ اتنا پابند آدمی تھا، حکومت کے خزانے سے اس نے ایک لقمہ نہیں کھایا۔ وہ بادشاہ، اکھنڈ بھارت کا بادشاہ ہونے کے باوجود وہ ٹوپی سی کر اور قرآن لکھ کر اپنا گزارا کیا کرتا تھا، اور جب اس کی سلی ہوئی ٹوپی بیچنے کے لیے اپنے خادم کو بیچتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ کسی کو پتہ مت چلنے دینا کہ یہ میرے ہاتھ کی سلی ہوئی ہے، ورنہ لوگ اس کی بھی قیمت زیادہ لگانے لگیں گے تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا کہ میں اپنے ہاتھوں کا مس یوز کر رہا ہوں، غلط استعمال کر رہا ہوں، اپنے منصب کا غلط استعمال کر رہا ہوں۔ ایک الگ داستان ہے اورنگزیب کی تقوی کی، پرہیزگاری کی، لیکن اللہ اکبر ان کی عادت تھی، اور بادشاہوں کی، ہر دور میں بادشاہوں کی، عوام کی بھی عادت تھی کہ وہ لوگ اپنے بازوؤں پر بھروسہ کرنے سے پہلے ولیوں کی دعا پر ان کو بڑا بھروسہ تھا۔ ان کا طریقہ تھا جب بھی کسی کام کی شروعات کرتے تو زمین کے اوپر جو ولی لوگ ہوتے ان سے بھی دعا لیتے، زمین کے اندر جو ولی لوگ ہوتے ان سے بھی دعا لیتے۔ یاد رکھنا، ولی زمین پر ہو یا زمین کے اندر ہو، ولی کا روحانی فیضان ملتا ہے۔ وہ اور لوگ ہیں جو مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں، ولی اپنی قبر میں رہتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، ایک بات اور واضح کر دوں، اگر ولی کی قبر کھلے اور کچھ نہ ملے تو اس کا یہ مطلب مت سمجھنا کہ وہ پگھل گیا، وہ گم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ تیری نظر نہیں دیکھ پا رہی ہے، یہ ولی لوگ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ رسول اللہ سے ملاقات کے لیے گیا ہو، وہ کسی بزرگ سے ملاقات کے لیے گیا، یہ ولیوں کی شان ہے، ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس لیے اگر کسی قبر میں کھدائی کے بعد کچھ نہ ملے تو بدعقیدہ مت ہو جانا۔ اللہ اکبر، ہمیں اپنی آنکھوں پر اتنا بھروسہ نہیں ہے جتنا اللہ و رسول کے فرمان پر بھروسہ ہے۔ لوگ الگ الگ طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہاں کھودا تو کچھ نہیں نکلا، ہو سکتا ہے کھدائی ہونے سے پہلے حکم وہ نکل جاؤ یہاں سے،
تشریف، اور وہ آتے جاتے رہتے ہیں. یہ مشاہدات ہے، کوئی مانے نہ مانے. حضرت مسعود سالار غازی کو بارہا لوگوں نے آتے جاتے دیکھا ہے، اور بھی بزرگوں کو دیکھا ہے. بات اب بہت دور نکلتی جائے گی، لیکن اتنا ضرور ہے انشاءاللہ کبھی اگر اسی موقع پر آپ مجھے یاد دلائیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اولیاء اللہ کہاں کہاں جاتے ہیں، کیسے جاتے ہیں. باضابطہ اس کے ثبوت موجود ہے، شواہد موجود ہے. لیکن بات یہ کر رہا تھا کہ زمین کے اندر ہو یا زمین کے اوپر وہ روحانی فیض اس کا برابر جاری ہوتا ہے. وہ دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ ان کی دعا کو نہیں ٹالتا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم لوگ ولیوں کی عبادت کرتے ہیں، ولیوں کی پوجا کرتے ہیں اور جا کر کے ان کو سجدے کرتے ہیں. یہ ہم لوگ نہیں کرتے. اگر ہم لوگ مزاروں کی عبادت کرتے تو مسجدیں ہم کیوں بناتے؟ مزاروں پر عبادت کرتے رہتے، مزارات ہی رہتے، مسجدیں کیوں رہتی؟ مگر یاد رکھنا ہندوستان میں جتنے مزارات نہیں اس سے زیادہ ہماری مسجدیں موجود ہیں. مطلب یہ ہے کہ مسجد میں عبادت کرتے ہیں، مزار پر دعا کرتے ہیں، ولی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اور ولی کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے. ولی کے وسیلے سے ہم کیا، سیدنا فاروق اعظم دعا کرتے تھے سرکار عباس کے وسیلے سے، حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کی. اور بھی ثبوت ہے دعا کے حوالے سے، وسیلے کے حوالے سے، اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال اورنگزیب کو درپیش تھی مہم. بار بار حیدرآباد کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، بڑا مضبوط تھا قلعہ حیدرآباد کا، فتح نہیں ہو رہا تھا. روزانہ حملہ کرتے تھے واپس آتے تھے، حملہ کرتے تھے واپس آتے تھے، حملہ کرتے تھے واپس آتے تھے. بہت پریشان ہوئے، اللہ سے دعا کی اللہ کوئی ایسا بندہ ملا دے کہ کوئی بتا دے کہ قلعہ کیسے فتح، کیا مسئلہ ہے، کیا تیری مرضی ہے. یعنی اپنی طاقت سے زیادہ اللہ والوں کی دعا پہ یقین. دیکھو جو دعا کرے اللہ سب کی سنتا ہے، لیکن ولیوں کی ذرا جلدی قبول ہوتی. ولیوں کا معاملہ ہی الگ ہے، وہاں وعدے کیے ہوئے ہیں. تو اورنگزیب کو یہ بتایا گیا کہ حیدرآباد کا جو قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، اصل بات یہ ہے کہ حیدرآباد کا جو کتب ہے وہ اندر موجود ہے، اور وہ جب تک دعا نہیں کرے گا قلعہ فتح نہیں ہو. ان سے دعا لو. اندر کتب موجود ہے، کتب کی موجودگی قلعے کی فتح کے لیے دیوار بن رہی ہے. اورنگزیب اٹھے، حلیہ بدلا. حلیہ بدلنے کے بعد اس کتب کی جو نشاندہی کی گئی تھی، انہوں نے پوچھا تھا کہ اس کی نشانی کیا ہے. وہ کتب جو ہے، پورے شہر کا جو سب سے بڑا ولی ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قطب کہتے ہیں. تو کہا وہ قطب کی نشانی کیا ہے؟ تو کہا وہ قلعے کی دیوار کے سائے میں لوگوں کے چپل جوتے سلتے بیٹھا. وہ چپل سلنے والا ہے نہیں، لیکن اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے لوگوں کے جوتے سل رہا ہے. اورنگزیب پہنچے، پہنچنے کے بعد اپنی جوتی رکھ دی، اور جوتی رکھی تو کہا کہ ہماری بھی جوتی سل دو. تو اس نے نظر اٹھا کے کہا دیکھیے، چھپانے والے چھپا کے بھی چھپا نہیں پاتے، چھپانے والے چھپا کر بھی چھپا نہیں پاتے، چھپانے والے چھپا کر بھی چھپا نہیں پاتے. قدرت جسے چھپانا چاہے اسے کوئی چھپا نہیں سکتا، اور قدرت جسے چھپانا چاہے اسے کوئی چھپا نہیں سکتا. قدرت قدرت ہے، قدرت کی شان ہے. آج ہم سب شہرت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کاش کہ ہم یار کی رضا کے پیچھے لگتے تو پھر بات ہی کچھ اور ہوتی. بہرحال کہا کہ میری بھی جوتی سل دو. تو نگاہیں بڑی سادگی سے اوپر اٹھا کر اورنگزیب حلیہ بدل کر ایک عام آدمی کے بھیس میں تھے، اور کہتے میری جوتی سل دو. تو کہا اورنگزیب جوتی ٹوٹی ہوئی سلی جاتی، یہ اتنی خوبصورت سی اچھی سی جوتی کون سلے گا؟ تو کہا پھر دعا کر دو، آپ قطب ہو نا، دعا کر دو قلعہ فتح ہو جائے. وہ کہا کہ اورنگزیب تجھے شاید غلط فہمی ہوئی ہے، میں وہ نہیں ہوں جس کے پاس تجھے بھیجا گیا ہے. دیکھ رہے ہیں چھپا چھپا کر کے پھر اوپن ہوتے جا رہے ہیں. پہلے تو عام آدمی کے بھیس میں تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہی اورنگزیب ہے؟ پھر آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ اسی کے پاس دعا کرانے بھیجا گیا؟ کہا کہ آپ کو جس کے پاس بھیجا، یعنی یہ معلوم ہے کہ کس بھیجا گیا ہے، جس کے پاس بھیجا گیا وہ میں نہیں ہوں. اورنگزیب نے کہا حضرت جب آپ مجھے جان سکتے کہ میں اورنگزیب ہوں، جبکہ میں اورنگزیب کے لباس میں نہیں، بادشاہ کی حالت میں تو ایک عام آدمی کی طرح، جب آپ نے اتنا پہچان لیا، پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھے کہیں بھیجا گیا ہے، تو آپ دعا کر دیجئے تاکہ میرا معاملہ آسان ہو جائے. انہوں نے کہا بھائی میں وہ نہیں ہوں جس کے پاس تجھے بھیجا گیا، تجھے مغالطہ ہو رہا ہے، غلطی ہو رہی کسی اور کے پاس.
औरंगजेब ने धमकी दी, दुआ करते हैं या नहीं। उन्होंने देखा अगर आपने दुआ नहीं की क्या धमकी हो सकती थी, धमकी सुने। और वो डरे भी, औरंगजेब की धमकी से वो डर भी गए कुतुब साहब। धमकी क्या थी? धमकी थी अगर आपने मेरे लिए दुआ नहीं की तो जो इतना छुपाए बैठे हो ना अपने आप को, पूरे हैदराबाद में ऐलान ना करवा दूं, फिर देखना कैसे भीड़ लगती है। जब भीड़ लगेगी तो समझ में आएगा। छुपा के बैठे हैं, हम तो भीड़ के लिए तरस रहे हैं कि कोई आए, और अल्लाह वालों का हाल ये कि भीड़ ना आए। भाई धमकी तो उसी चीज की दी जाती जिससे आदमी डरता है। इसका मतलब वो लोग डरते हैं कि भीड़ ना आए, लेकिन कुदरत जिसे ओपन करना चाहे कि अगर आपने दुआ नहीं की हैदराबाद में मुनादी करा दूंगा, फिर देखिए कैसे भीड़ लगती। इतना छुपा करके बैठो। का कुछ नहीं भाई, कुछ किसी से न कहना, अभी दुआ करता। हाथ उठाए, अल्लाह किला फतेह कर दे, काजा कल फतेह हो जाए। सुबह किला, उसके बाद इधर दुआ करना था, उधर गए और सुबह को कहा कि जम के लड़ो। बस सुबह थोड़े से हमले के अंदर किला फतेह हो गया। औरंगजेब ने सोचा इतने बड़े शहर में इतना बड़ा वली मिल गया, कितने काम बनेंगे। इधर शहर फतेह हुआ, उधर उन्होंने अपनी गठरी उठाई, हैदराबाद छोड़ करके गुमनाम हो गए। गौर तो फरमाए, ये अल्लाह वाले लोग हैं। तो अल्लाह वाले हैं, उनकी अपनी शान, उनकी अपनी दुनिया, और उनका वो सिर्फ अल्लाह के तालिब होते हैं। उन्हें कोई नहीं चाहिए, उन्हें वीराना चाहिए, उन्हें तन्हाई चाहिए। वो अल्लाह वाले लोग। तो जो भी अल्लाह का वली है वो दुआ करे, कामयाब हो जाता है इंसान। जब आम वली की ये शान है, तो वलियों को जो इस उम्मत में विलायत देता है, इस उम्मत में जो वलियों को विलायत देता है, उस हस्ती को दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। हमारे बुजुर्ग कहते हैं, सूफिया कहते हैं कि गोया कि जिसको वली बनाना होता है वो फाइल बारगाह मुस्तफा में पहुंचती। ये फाइल वगैरह तो सिर्फ समझाने के लिए है, समझने समझाने के लिए क्या पहुंचता और क्या पहुंचाया जाता ये तो वो रूहानियत की दुनिया वाले जाने। लेकिन हमने अपने सूफिया बुजुर्गों से जो सुना है, यानी कि किसी को वली बनाना होता है तो वो फाइल हुजूर की बारगाह में पहुंचती है, और हुजूर फरमाते ये ले जाओ और मेरे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को दे देना। अगर ये मुहर लगा दे तो उसको विलायत अता कर दी जाए। जाओ गौर फरमाए, ये मेरा गौस है, ये शान है मेरे गौसे आजम की। और कायनाती विलायत में हुजूर गौसे आजम दस्तगीर जैसा कोई वली था, न है, न हो सकता है। जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, अल्लाह अकबर। और फिर कहते बकसम कहते हैं, बकसम कहते हैं शेखैन शरीफैन हरीम, न हुआ है न कोई होगा हमता तेरा। न हुआ है, न हुआ है, न हुआ है, न होगा कोई हमता तेरा। शरीफैन और हरीम ये दो मकाम है, वहां के औलिया अल्लाह कसम उठा कर कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा वली न था, न है, न होगा। एक मर्तबा सैयदी शेख अहमद कबीर रिफाई रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, शेख अहमद कबीर रिफाई का नाम सुना है? शेख अहमद कबीर रिफाई रदी अल्लाह तबारक व तआला एक मर्तबा अपने सहन में खड़े होकर कहते हैं मेरी भी गर्दन पर, क्या कहते हैं? मेरी भी गर्दन पर। तो लोगों ने कहा ये क्या फरमाया? कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी इस वक्त कह रहे हैं कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, तो उनके लिए मैंने भी गर्दन झुका दी। अहमद कबीर रिफाई जैसे लोग जिसके लिए अपनी गर्दन झुकाया करें, वो कैसा वली होगा? उस वली की शान क्या होगी? जुनैद बगदादी जैसे लोग जिसके लिए अपनी गर्दन झुका दे, वो कैसा वली होगा? अंदाजा तो फरमाए बड़े बड़े सरदारान इस्लाम औलिया अल्लाह जिन्होंने अपनी गर्दन मेरे गौस के सामने झुकाई, वो कैसा वली होगा? तो शेख अहमद कबीर रिफाई रदी अल्लाह ताला एक शख्स से कहते हैं तुमने गौसे आजम को देखा है? कहाँ देखा? कहा उनकी शान बयान करो। उनकी शान बयान करना शुरू की तो एक साहब आए। आप तो जानते हैं ना, चाय से ज्यादा केतलियां गर्म होने की रिवायत हर दौर में है। खानकाए शेख अहमद कबीर रिफाई में शान गौस बयान हो रही है, किसकी इजाजत से? इजाजत से नहीं बल्कि हुक्म से।
کس کے کہنے پر؟ سیدی شیخ احمد کبیر رفاعی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے جنہوں نے رسول اللہ کو سلام کیا مدینہ منورہ جا کر، تو سلام کا جواب آیا، اور جب سلام کا جواب آیا تو اس کی نانا جان میں تو یہاں نہیں رہتا تھا تو روح کو بھیجتا تھا، آج میں چاہتا ہوں صرف جواب نہ سنوں بلکہ آپ سے مصافحہ کروں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ شیخ احمد کبیر رفاعی کے لیے حضور نے اپنے ہاتھوں کو قبر انور سے باہر نکال دیا۔ قبر انور سے ہاتھ جس کے لیے باہر ہے وہ شیخ احمد کبیر رفاعی کی ذات ہے۔ شیخ احمد کبیر رفاعی نے فرمایا کہ غوث پاک کے شان بیان کر، تو بیان کرنے والا بیان کر رہا تھا، کسی کو برا لگا تو آگے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہوں یہ کیا چل رہا ہے، یہاں شیخ احمد کبیر کے علاوہ کسی کی شان بیان نہیں ہوگی۔ تو سیدی شیخ احمد کبیر رفاعی نے اس کو غضب کی نظر سے، جیسی غضب کی نظر سے دیکھا زمین پہ گرا اور تڑپ کے مر گیا۔ میں اٹھا کے لے جاؤ اس کو، اور فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو لوگ سمجھتے کیا ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے، ولیوں کے اندر کوئی ان جیسا ہے نہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی اپنے غوث پاک سنیوں اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ ہم لوگ امت محمدیہ خاتم النبیین کی امت ہے اور ہم مرید قادریہ ہیں، غوث اعظم کے سلسلے کے ہم لوگ مرید ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں، آخری نبی یعنی نبی ملا تو نبیوں کا سردار اور پیر ملا تو ولیوں کا سردار۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ یا غوث یا غوث، ولیوں کا سردار، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو صرف قادری طریق میں مرید ہے وہی قادری ہے، نہیں، ہمارے نزدیک جو بھی غوث پاک سے محبت کرتا ہے وہ سب قادری ہے، سارے خوش عقیدہ مسلمان قادری ہیں۔ سرکار غوث پاک نے تو یہ بھی فرمایا کہ لوگوں سے مجھے پیار اتنا ہے کہ جب میرا ماننے والا انتقال کرے اس کی قبر میں اس سے سوال ہو تو وہاں اللہ مجھے موجود ہونے کا اذن عطا فرمائے، مجھے اجازت عطا فرمائے۔ کتابیں بھری ہوئی ہے سرکار غوث پاک کی شان سے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں سیرت غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی۔ ان کی پیدائش بڑی بے مثال ہے، اگر ان کی ولادت پر ہی گفتگو ہو تو ایک بے مثال تاریخ ہے۔ آپ 470 یا 471 ہجری میں جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے، اور جس دور میں آپ تشریف لائے ہیں وہ دور بڑا بھیانک تھا، وہ بھی میں کبھی بیان کر چکا ہوں۔ جس دن پیدا ہوئے 2 روایتیں ہیں، میں دونوں پڑھ دیتا ہوں، مجھے جتنی روایتیں ملتی ہیں میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ جس کا ذوق جس کو تسلیم کرے وہ قبول کر لے، ٹھیک۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ شعبان کی آخری تاریخ کو پیدا ہوئے، ہند و پاک میں یہی زیادہ مشہور ہے، لیکن عرب میں جو عربی علماء جس کو مانتے ہیں، عرب والے خود بغداد معلیٰ والے جس کو مانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ ایک تاریخ، ایک روایت یہ بھی ہے۔ اور ایک بات سن لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور شیخ عبد القادر جیلانی 11 ربیع الاخر کو پیدا ہوئے، ٹھیک۔ اور بعض لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ سرکار غوث پاک کا وصال ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو ہے، بعض لوگ 17 بھی کہتے ہیں، لیکن بہرحال جس دن پیدا ہوئے کہتے ہیں، ہمارے یہاں زیادہ معتبر روایت یہی ہے کہ شعبان کی آخری تاریخ کو پیدا ہوئے۔ جس دن پیدا ہوئے وہ شعبان کی آخری تاریخ تھی، اگلا دن رمضان شریف کا پہلا دن تھا۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے دودھ نہیں پیا، ماں کا دودھ نوش نہیں فرمایا۔ پورے گیلان میں چرچا ہو گیا کہ اشراف کے گھر میں، اشراف کہتے ہیں سادات کو، سیدوں کو، اشراف کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور اس بچے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیتا۔ اور یہ لوگوں نے پھر اگلے سال چاند میں گڑبڑ ہو گئی،
अगले साल चांद में गड़बड़ हो गई तो उलमा परेशान हुए कि हुआ कि नहीं हुआ, 29 को हुआ या 30 को हुआ। और किसी ने कहा इतना परेशान होने की जरूरत क्या है, अबू स्वालेह मूसा जंगी दोस्त के घर जाओ और जा करके देख लो, उनका बेटा दूध पीता है तो समझ लो कि 30 शाबान है, और अगर उनका बेटा दूध नहीं पीता तो समझ लो कि रमजान शरीफ शुरू हो गया। सफेद दाढ़ी वालों को चांद का इत्तला न हुई, पालने में मेरे मुर्शिद ने बता दिया है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान क्या है। गौर तो फरमाए, कहा कि जा करके पूछ लो, क्योंकि पिछले साल उन्होंने पूरा महीना दिन में दूध नहीं पिया, तो देख लिया जाए। अल्लाह अकबर, ये शान है। उसके बाद आपका जो बचपना गुजरा है वालिदैन के साथ में, फिर नाना के साथ में, हुजूर गौसे पाक के बचपन के बहुत से वाकयात हैं। और आपका बचपन में एक वाकया सुन लें जो बहुत मुस्तनद है, मुस्तनद गैर मुस्तनद बहुत से वाकयात हैं। और अब तो तहकीक का दौर है, बहुत सारे मुस्तनद वाकयात भी कत्ल किए जा रहे हैं तहकीक के नाम पे। जैसे गैर मुक़ल्लिदों ने हदीस के नाम पर हदीस का कत्लेआम किया है, वैसे आज तहकीक के नाम पर बहुत सी मुस्तनद बातों का भी कत्लेआम किया जा रहा है। लेकिन याद रखना, तहकीक को सलाम है, अगर एक वक्त वो है कि अल्लाह की अदालत में सबको खड़े होना है। ये ज़रूर होगा कि जिन्होंने जानबूझ के मनगढ़ंत वाकया बयान किया वो भी अल्लाह की बारगाह में मुजरिम है, और जिन्होंने जानबूझ करके मुस्तनद वाकयात को मनगढ़ंत कहा है वो भी अल्लाह की बारगाह के मुजरिम है। दोनों तरफ से जो है वो जुर्म हो रहा है। इसलिए थोड़ा सा होश के साथ, अल्लाह अकबर। कुछ लोग तो ये कहते हैं ये कैसे हो सकता है, तो वो कैसे हो सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चाहे पर कादिर है, वो जो चाहे हो सकता है। इससे अहले बिदअत को बहुत मौका मिल रहा है, और वो लोग जो है बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, यकीन के मजबूत बनो, अल्लाह जो चाहता है हो सकता है, वो कादिर है, वो कय्यूम है। अल्लाह अकबर। तो गौसे पाक के बचपने का एक मुस्तनद सा वाकया, दिल में ख्याल आया कि चलो खेलते हैं, दिल में ख्याल आया चलो खेलते हैं। और खेलने के लिए एक बछड़ा समझते हैं, बछड़े की दुम पकड़ी। जैसी बछड़े की दुम पकड़ी, उसके पीछे जाने के लिए तो गैब से आवाज आई, बल्कि कुछ लोगों ने लिखा कि बैल ने मुड़ करके कहा, बैल ने मुड़ करके, अब्दुल कादिर तुझे इसके लिए पैदा नहीं किया क्या? सुभान अल्लाह। तुझे खेलने के लिए पैदा नहीं किया, तुझे किसी और काम के लिए पैदा। तो जाहिर सी बात है, जब बैल कलाम करेगा, बैल गुफ्तगू करेगा तो फिर बात कुछ और होगी। तो जैसी बैल ने मुड़ के कलाम किया, उसकी दुम छोड़ी और दौड़े। जब दौड़े तो सीधा अपनी छत पर। वो दिन 9वीं जिलहज्जा थी, यानी अरफा का दिन था। जिलहज्जा की 9 तारीख थी। गौसे पाक का बचपना था, 4-5 साल की उम्र थी। बचपने में बैल के पीछे क्या दौड़े। उसने मुड़ करके कहा, मुड़ के आवाज आई, तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया गया, तुम्हारी पैदाइश का मकसद कुछ और है। तो जैसे ही दौड़कर 9वीं जिलहज्जा थी, अरफा का दिन था, छत पे चढ़े। छत पे कदम क्या रखना था, निगाहों के सामने मैदान अरफात आ गया, और अरफात वालों को आपने अपने घर की छत से देख लिया। 4 साल की उम्र में जिसकी निगाह का ये आलम हो कि घर की छत से अरफा का मंजर देखना हो, आज उसकी निगाहों के आलम को अंदाजा कौन कर सकता है। अल्लाह अकबर। ये गौसे पाक की शान है। बहरहाल जिंदगी गुजरती गई। फिर एक मौका वो आया कि जब आप मदरसा जाते थे, ये बिल्कुल हमारे अहले सुन्नत, इस पर जिस पर कोई मुहक्किक ने उंगली नहीं रखी अहले सुन्नत का, मैं वो रिवायत पढ़ रहा हूँ आज आपके सामने। अल्लाह अकबर। बहरहाल हमारा तो ज़ौक़ ही कुछ और है, हम कोई और ही ज़ौक़ रखते हैं। इमाम के अंदाज में हमारी तबीयत है, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। लेकिन चूंकि दौर और हालात के तकाजे को सामने रखकर जिस पर अहले सुन्नत के मुहक्किकीन ने कोई गुफ्तगू नहीं की, वो अर्ज कर रहा। अल्लाह अकबर। जब मदरसा जाते थे, सरकार गौसे पाक से किसी ने पूछा कि आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं। फरमाया जब मैं मदरसा जाता था तभी मुझे पता चल गया था कि मैं अल्लाह का वली हूँ। कहा वो कैसे? कहा जब मदरसा जाता था तो मेरे साथ फरिश्ते चलते थे और मदरसे में बच्चों कहते थे उठो, अल्लाह के वली के लिए जगह खाली करो। मैं उस वक्त तो मुझे पता चला कि मैं अल्लाह। भाइयों, जब कोई मदरसा जाता है तो उसका शऊर कितना होता है। गोद में आलमे शबाब, हाले शबाब कुछ न पूछ कहते हैं। और मौलाना जमीलुर रहमान साहब जो आला हजरत के खलीफा भी, उन्होंने लिखा कि फरिश्ते मदरसे तक साथ पहुंचाने को जाते थे।
یہ مولانا جمیل الرحمن جو آلات کے خلیفہ ہیں، امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں اور ان کے شاگرد ہیں، اور ان کا اکثر کلام سیدی اعلیٰ حضرت کا دیکھا ہوا ہے. اس کا مطلب نہیں اعلیٰ حضرت نے تصدیق کی ان کے کلام کی. تو انہوں نے لکھا ہے فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا. یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا. جس کا بچپنا یہ ہو کہ مدرسے میں فرشتے جس کے ساتھ جاتے ہوں پہنچانے کے لیے، یہ سرکار غوثیت ماپ کا مقام ہے. بچپنا یہ بچپنا ہے سرکار غوث اعظم، بچپن ہے غوث پاک کا. تو پھر حضور غوث پاک خود ہی فرماتے ہیں کہ میں جب گلیوں میں چلتا تھا تو مجھے غیب سے آواز آتی تھی، عبد القادر یہ بتاؤ عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے؟ عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے؟ عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے؟ تو امی کے پاس آتے، امی ایک غیبی آواز آتی ہے، عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے؟ میں کیا جواب دوں امی؟ تو امی نے کہا بیٹا وہ ماں بھی بڑی ولیہ تھی، وہ کیا جواب لا سکتا ہے کوئی اس ماں کا؟ میں حیران ہوں. اس ماں کی شان یہ ہے، بس اتنا عرض کروں آپ کے سامنے، اس ماں کی شان یہ ہے کہ 60 سال کی عمر میں پہنچنے تک اس خاتون نے کبھی باپ کا آنگن نہیں دیکھا تھا. 60 سال کی عمر میں پہنچتے ہوئے کیا لوگوں کا تقویٰ کیا تھا. آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ مولانا آپ لوگ بیان کرتے ہیں اس دور میں بہت ولی ہوتے تھے، ابھی کیوں نہیں ہوتے؟ میں بس اتنا کہتا ہوں کہ اس جیسے ماں باپ ختم ہو گئے، اس لیے اس جیسی اولاد بھی ختم ہو. آپ سے پوچھتا ہوں، مور ہمارا قومی پرندہ ہے، آپ لوگوں کو اس کا علم ہوگا. مور ہمارا قومی پرندہ ہے. ہماری حکومت نے مور کا شکار کرنے پہ پابندی لگائی، ٹھیک ہے. ہرن کی ہمارے یہاں اہمیت ہے، ہماری حکومت نے ہرن کے شکار پہ ہی پابندی لگائی ہے. شیروں کے شکار پر بھی ہماری حکومت نے اور جس چیز پہ حکومت نے پابندی لگائی ہے ان چیز کا شکار نہیں کرنا چاہیے. یہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں. اب کیوں حکومت کو کوئی شوق ہے پابندی لگانا؟ کیوں لگائی پابندی؟ اس لیے کہ اگر ہرن اسی طرح مارتے رہو گے تو جب ہرن ہی ختم ہو جائیں گے تو ان کی نسل ختم ہو جائے گی. ایسے ہی ہے نا. مور مارتے رہو گے، جب مور نہیں رہے گا تو مور کے بچے پیدا نہیں ہوگا تو مور ختم ہو جائے گا. کیونکہ بطخ سے مور پیدا نہیں ہونا ہے، ہمیشہ مور سے ہی مور پیدا ہونا ہے. کتے سے ہرن پیدا نہیں ہونا ہے، ہرن سے ہی ہرن پیدا ہونا ہے. بلیوں سے شیر پیدا نہیں ہونا ہے، شیر سے ہی شیر پیدا ہونا ہے. تو لوگوں نے کیا کہا، کیا کیا؟ اگر شیر دیکھنا ہے ہمیشہ تو شیروں کو باقی رکھو، مور دیکھنا ہے ہمیشہ تو موروں کو باقی رکھو، ہرن دیکھنا ہے ہمیشہ ہرنوں کو باقی رکھو. یہ بات تو تمہارے سمجھ میں آتی ہے. میں بھی اس کی تائید میں ہوں کہ اگر نسلیں بچانا ہے تو ہرن بچاؤ، شیروں کی نسلیں بچانا ہے تو شیر بچاؤ، موروں کی نسلیں بچانا ہے تو مور بچاؤ. کیا سمجھے؟ آپ کہتے ہیں کہ پہلے ولی ہوتے تھے. ارے کیسے؟ ایک دور میں ہزاروں ولی، ادھر غوث پاک کی خانقاہ، ادھر عبد القاہر نجیب سہروردی کی خانقاہ، ادھر شیخ شہاب الدین سہروردی کی خانقاہ، ادھر سید احمد کبیر رفاعی کی خانقاہ، ادھر اللہ اکبر سرکار غریب نواز کی خانقاہ، ادھر خواجہ عثمانی ہرونی کی خانقاہ. یہ سب ایک وقت میں ہے. ادھر قطب الدین بختیار کاکی کی خانقاہ، پھر آگے کے دور میں ادھر محبوب الہی، ادھر بابا فرید، ادھر شیخ زکریا ملتانی. یعنی کہ ولی 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 ولی، جس گاؤں میں جاؤ ولی، جدھر جاؤ ولی، جدھر نظر اٹھاؤ ولی. اب ولی کیوں نہیں دکھتے؟ میں نے کہا ہرن اس لیے ختم ہو جاتے ہیں کہ ہرن کو پیدا کرنے والے ماں باپ ختم ہو جاتے ہیں. آج ولی اس لیے کم ہو گئے کہ ابو صالح جیسا متقی باپ نہ رہا، ام الخیر جیسی ماں نہ رہی. ارے اگر ولی پیدا کرنا چاہتے ہو تو ولی کی نسل سے ہی تو ولی پیدا ہوتے ہیں. لاؤ ابو صالح جیسا باپ اور لاؤ ام الخیر جیسی ماں. اگر عبد القادر جیلانی تو پیدا نہیں ہوگا، لیکن اگر اللہ اکبر سید الاولیاء تو پیدا نہیں ہوگا، لیکن ولی ضرور پیدا ہوگا. غوث پاک کا غلام ضرور پیدا ہوگا، عبد القادر جیلانی کا غلام ضرور پیدا ہوگا. آپ غور تو کریں، ماں نے 60 سال کی عمر تک باپ کا آنگن نہیں دیکھا. آج کی ماں کیا نہیں دیکھتی؟ آج کی ماں کیا نہیں؟ پھر ولی کیسے ہوں؟
ये चोर लफंगे उटंगे ये सब ये क्यों पैदा हो रहे हैं? मुसलमानों क्या ये नहीं पैदा होते? बड़ी माजरत के साथ राजकोट वालों मुझे माफ करना, यही कहना चाहता हूँ, हरन के घर में कुत्ते नहीं पैदा होते ना, शेर के घर में बिल्लियां नहीं पैदा होती ना, तो फिर क्या है? अगर ये सब कुछ हो रहा है, कहीं गलती हमारी है, किरदार में कमी आई है। जो माएँ बाप का आंगन नहीं देखती थी, आज वो माएँ फिल्म देखने जाने। कहाँ बाप का आंगन और कहाँ फिल्म? हंसने की बात नहीं है, औरतें जा रही हैं फिल्म देखने। कल तक तो शौहर के साथ जाती थी, कल तक तो कंवारी लड़कियां भाइयों के साथ जाती थी, बहनों के साथ जाती थी, अब तो अकेली भी जा रही हैं। और ये बात कहने में मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मेरा दिल अगर दिखाने का होता तो मैं दिखाता कि खून के, पहले तो अकेली जाती थी, किसी के साथ जाती थी, भाई के साथ जाती थी, शौहर तब भी हराम था, माँ के साथ, अब तो पता नहीं किस किस के साथ जाती है। ख़वातीन सब नहीं ऐसी, सब नहीं ऐसी, लेकिन मुझे अफसोस है। मेरी बहनों से कहता हूं तुम्हारा मजहब इतना मुकद्दस है, इतना मुकद्दस है तुम्हारा मजहब कि तुम्हारा मजहब तुम्हें मस्जिद में आने की इजाजत नहीं देता। हम मर्दों को मस्जिद में लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और औरतों को कहते हैं कि तुमने मस्जिद न आना। तो तुम्हारा मजहब जब तुम्हें मस्जिद में आने की इजाजत नहीं देता तो तुम फिल्मों में कैसे जा सकते? क्या बात है? और फिल्म में तुम जा रही हो, फिर इसका असर तुम्हारी नस्लों पे पड़ेगा। याद रखना, माँ कहाँ आती है, कहाँ जाती है, क्या खाती है, कैसे रहती है, कैसे बोलती है, उसका असर नस्लों पे पड़ता है। ये मत समझो कि दुनिया में एंजॉय करने के लिए आए हैं और ऐश करने के लिए, और कौन देख रहा है और कौन हमारा क्या कर सकता है। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। मौलवी बेचारे चिल्लाते चिल्लाते कुछ मर जा रहे हैं, कुछ बीमार पड़ जा रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक का शिकार। आपने सुधरना नहीं है, लेकिन याद रखना कोई कुछ नहीं कर सकता मगर आखिरी में अल्लाह की अदालत है। जितना बिगड़ना है बिगड़ जाओ, जितने पाप करना है कर लो, जितने जराइम करना है कर लो, आखिर में अल्लाह की अदालत है। जब मर के कब्र में पहुंचोगे तो कहीं अमान न मिलेगी। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। कुदरत ने जो अजाब तैयार कर रखा है आवारगी करने वालों के लिए, जराइम करने वालों के लिए, नाफरमानी करने वालों के लिए, फिर वहां की चीखें भी किसी को सुनाई नहीं देती। जेलों की चीखें भी तो लोग सुन लेते हैं। कुदरत का निजाम वो है कि तुम्हारी चीखें भी कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, तुम्हारी आवाज भी कोई सुनने वाला ना रहेगा। मर के पछताओगे लेकिन पछताना काम नहीं आएगा। गौस पाक की प्यारी अम्मी जान वलिया थी, वलिया, कभी बाप का आंगन नहीं देखा, उनकी कोई सहेली न थी। गौस पाक की अम्मी जान की कोई सहेली न थी। यहां तो बगैर सहेलियों की जिंदगी में, और वो भी सहेलियां क्या, तूफान। वही सहेलियां ब्यूटी पार्लर तक ले जा रही, वही सहेलियां लड़कों तक दोस्तियां करवा रही। ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या दौर आया है। ये हंसने की आग लगी, आग, तूफान है, तूफान। ये सहेलियों से बिगड़ने का माहौल है। सहेलियां बिगाड़ती, कोशिश करें लड़कियां, खवातीन, कोई सहेली ना हो आपकी। आपकी बेहतरीन सहेली आपकी माँ हो, आपका बेहतरीन दोस्त हो, आपका बाप हो, आपका भाई हो सकता है, हो सकता। आप देखें ना, आप देखें घरों में कहां तक। मेरी बहनों में आपको बताना चाहता हूं, सैयदा कायनात मखदूमा फातिमा ज़हरा की मुलाकात उनकी अम्मियों से कभी कभी होती थी, रोज नहीं होती। जो उम्महातुल मोमिनीन है उनसे मुलाकात, उम्महातुल मोमिनीन से मुलाकात कभी कभी होती थी, हमेशा नहीं होती थी। आपको पता है कि सैयदा फातिमा ज़हरा के यहाँ हाल ये था कि अगर कोई ऐसी औरत जो मुसलमान नहीं है और वो आ जाती तो सैयदा फातिमा ज़हरा उससे भी पर्दा किया करती। औरत से, औरत है लेकिन वो मोमिना नहीं है, आपने उससे भी पर्दा फरमाया। कहाँ है तकवा? गया इसलिए औलिया नजर नहीं है। इनकार नहीं करना, वली है, बहुत कम है, बहुत कम। तो माएँ ऐसी हो गई, माएँ सीरियल देख रही, फिल्में देख, नमाज नहीं पढ़ती माएँ। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ, मैं बार बार रोना रोता हूँ, औरतें 99% औरतें अब तक पाकी और नापाकी के मसाइल से नावाकिफ हैं। काश कि औरतें ये सीखें,
انہیں سیکھنا چاہیے. آج کل تو آن لائن کورسز شروع ہو گئے ہیں, آپ آن لائن کچھ سیکھ سکتی ہیں, سیکھیے. نماز نہیں آتی نماز, مردوں میں بھی 90% لوگوں کو نمازیں نہیں آتی, نہیں جانتے وہ نماز پڑھنا. بہرحال غوث پاک کے والد صاحب کی جہاں تک بات ہے, وہ صالح نہیں ابو صالح تھے, ابو صالح. اور آپ نے سنا ہوگا, میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا, لیکن آپ نے سنا ہوگا صرف ایک سیب سبب بنتا ہے سرکار غوث پاک کے والد کے نکاح کا. دریا میں بہتا ہوا سیب افطار کے وقت بے چین ہو کے کھا لیا. علماء سے پوچھو, جو چیز دریا میں بہتی ہے اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا. دریا میں جو چیز بہتی ہے اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا. اگر دریا میں کوئی بہتی ہوئی چیز کسی نے کھا لیا تو اتنا کوئی تڑپنے کی بات تو نہ تھی, لیکن جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل. دریا کا بہتا ہوا سیب کھا لیا, بے چین ہو گئے. میں نے کھا تو لیا, یہ ہے کس کا؟ اجازت کے بغیر کھایا کیسے؟ سوچئے ذرا. میں نے سیب اجازت کے بغیر کھایا. تھوڑا رک کر ٹھہر کر سوچئے. ولی لوگ تسبیح اور مصلی کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتے, ولی لوگ یہ دل کے تقوی کی وجہ سے پیدا ہوتے. آج ہم تسبیح مصلی پر ایک حد تک کے زور دے رہے ہیں, یہ اندر کیا ہے, پیٹ میں کیا ہے, یہ اور یہ اس کو سدھارنا ضرور. نہ یہ سدھرا ہوا ہے, نہیں یہ سدھرتا ہے تو یہ سدھرتا ہے, یہ سدھرتا ہے تو پورا یہ سدھرتا ہے, لیکن یہ بھی بگڑا ہوا ہے, یہ بھی بگڑا ہوا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آپ کو حیرت ہوگی, آج کل حرام اور حلال کا تو کوئی تصور ہی ختم ہے. یعنی جو آیا کھاؤ, جو آتا جائے کھاتے ہیں سب, الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں جو احتیاط کرتے. بس اچھی لگژری لائف چاہیے, پیسہ چاہیے, گاڑیاں چاہیے, پھر کسی کو مار ڈالنے سے ملے, جوئے کے دھندے سے ملے, سٹے کے دھندے سے ملے, شراب کے دھندے سے ملے, بھنگ بیچنے سے ملے, چرس بیچنے سے ملے, مخبری کرنے سے ملے, بس پیسہ آنا چاہیے. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, سن لیں اس کو. کچھ لوگ تو ایسا بھی آج کل پلان ہوتا ہے, مالدار کیسے بننا ہے, مالدار کیسے بننا ہے, پلان کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں. کروڑوں روپیہ کسی کا بھی لے لو, گبن کر لو, پھر بھاگ جاؤ, 3-4 سال غائب رہو, ادھر ادھر رہو, پھر آ جاؤ داڑھی واڑی رکھ کر, پھر حج کو چلے جاؤ. ماشاءاللہ ہم نیک ہو گئے. یہ رند کے رند رہے, آج سے جنت نہیں. اگر آپ نے کسی کا ہڑپ کرنے کے بعد داڑھی کتنی بڑی رکھ لی اور ہر سال حج عمرے کر لیے, جب تک کہ لیا ہوا لوٹاؤ گے نہیں, آپ کی یہ توبہ نہیں ہے. اس توبہ سے 1000 بار توبہ ہے, اس کوئی توبہ نہیں. ہاں, اس توبہ سے 1000 بار توبہ ہے. جس کا لیا ہے دینا پڑے گا, اور اگر دینے کی پوزیشن نہیں ہے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگا. اگر وہ معاف کرے تو معاف ہے, اور اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو سن لے, شریعت کا مسئلہ, علماء موجود ہے, سادات موجود ہے, شریعت مطالعہ. اگر اس نے معاف نہیں کیا, اللہ فرماتا ہے میں بھی معاف نہیں کروں گا. اللہ اپنے حقوق معاف کرے گا, بندہ جب تک معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ لوگ تو حج کا پیسہ لے کے بھاگ رہے ہیں, عمرہ کا پیسہ لے کے بھاگ رہے ہیں, زمینوں کا پیسہ لے بھاگ رہے ہیں. بھائی جو دنیا کے دوسرے لوگ بھاگ رہے ہیں, ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ان کے یہاں مرنے کے بعد اٹھنے کا کوئی تصور نہیں ہے, یہاں تو مرنے کے بعد اٹھنا ہے, اللہ کی عدالت میں پہنچنا ہے. ایک سکہ بھی کسی کا, ایک سکہ کیا میرے بھائی, چلتے وقت اگر تیرے جوتے سے کسی کے پیر پہ پیر پڑ گیا ہے تو اس مرنے سے پہلے اس سے معافی مانگ لے, ورنہ قیامت میں اللہ وہ بھی کہے گا کہ میرے بندے کا پیر ننگا تھا, تو نے مضبوط جوتا پہنا تھا, تو نے اس کا پیر دبایا کیسے تھا. اس کا پیر صرف دبانے کی وجہ سے بخشش نہیں ہوگی. کروڑوں تہجد موجود ہوگی, ظہر موجود ہوگی, عصر موجود ہوگی, عشاء موجود ہوگا, افطار کرانا موجود ہوگا, روزہ رکھنا موجود ہوگا, لیکن صرف کسی کے پیر پہ پیر رکھ دیا تھا. قدرت کہے گی جب تک وہ معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا. یہ دین ہے ہمارا, یہ مذہب ہے اپنا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں جنت کوئی بچوں کا کھیل نہیں. یہ شاعر لوگ, یہ بیچارے جو جنت بانٹتے آپ کو بیوقوف بنا رہے. یہ کوئی جنت نہیں ہے جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے, یہ ہتھیلی والی جنت ہے. یہ ہتھیلی پہ جنت ایسے دکھائی نہیں جاتی. یہاں آئیے ذرا جنت کی بات ایک بات. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا, مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا عیسیٰ علیہ السلام کو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردہ زندہ کیا. اٹھا تو پوچھا کہ حضرت کیا قیامت آ گئی؟ حضرت نے فرمایا قیامت نہیں آئی, اللہ کا پیغمبر ہوں, معجزہ دیا گیا ہے تو تجھے زندہ کیا. بتا کیا حال ہے؟ کہا حضرت بہت نیک تھا, میں مرا تو بہت نیک تھا. پھر اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟
بہنیں بھی توجہ سے سنیں، آپ بھی توجہ سے بہت اچھے سے سنتے ہیں، آپ ابھی بھی اچھے سے سن رہے ہو لیکن مزید اٹینشن ہو جائیے، بات بہت بڑی آ رہی ہے۔ اس بندے نے کہا مرتے وقت تو بہت نیک تھا، بہت پرہیزگار تھا حضرت، لیکن اللہ نے ابھی تک مجھے بخشا نہیں ہے۔ کتنے سال ہو گئے؟ کہا سینکڑوں سال ہو گئے قبر میں پڑے پڑے، ابھی تک میری بخشش نہیں ہوئی، میری مغفرت نہیں ہوئی۔ آپ کچھ کر دیجئے، اللہ کے پیغمبر ہے کہ میری مغفرت ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں بخشش نہیں ہوئی، کیا کیا تھا تو نے؟ اس نے بتایا کیا کیا تھا، سن لیں، اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کچھ بھی کرو ہم جنتی ہیں، ہم جنتی ہیں، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، اس کو دکڑ لو، معاف کیجئے گا میرے بھائیوں، معاف کیجئے گا۔ اللہ نے اعلان کر دیا فَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہوں گا عذاب دوں، جس کو چاہوں گا، جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ اگر نبی کی بیوی کو عذاب دینا چاہوں گا تو اس کو بھی دوں گا۔ اور آپ مجھ سے سن چکے، حدیث میں آیا ہے لوط علیہ السلام کی ایک بیوی پہ عذاب ہوگا، نوح علیہ السلام کی ایک بیوی پہ عذاب ہوگا، جس کو چاہوں گا عذاب، اور جسے چاہوں گا فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہوں گا بخش دوں گا۔ بخشنے پر آئیں گے تو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بھی لوگ بخشے جائیں گے، اور پکڑ پر آئیں گے تو پھر اس پر بھی پکڑ ہوگی کہ تو نے کسی چڑیا کو کیوں مارا تھا۔ اپنی بھوک کے لیے حلال کو حلال کیا تھا ایک الگ بات ہے، لیکن کھیلنے کے لیے کسی کو مار ڈالا تھا یہ الگ عنوان ہے، غور کیجیے۔ تو بات دور نہ نکلے، بات آ گئی، بہت خیال سے سن لیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے کیا کیا تھا، تو نیک تھا، سینکڑوں سال ہو گئے تجھے مرے ہوئے، تیری بخشش نہیں ہوتی، تو نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا حضرت میں قلی تھا، حمال، سمجھتے ہیں نا قلی جو لوگوں کا بوجھ اٹھاتا، میں قلی تھا، لوگوں کا بوجھ اٹھاتا تھا۔ ایسے میں سرکار یہ ہوا کہ میں نے کھایا تھا، میرے دانت میں کچھ پھنس گیا تھا، یہ روزانہ اپنے ساتھ ہوتا ہے، میں نے کھایا تھا، میرے دانت میں کچھ پھنس گیا تھا، زبان بار بار جا رہی تھی، وہاں لگ رہی تھی، بے چینی ہو رہی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میرے دانت میں کچھ پھنس گیا، تو میں نے دانت سے نکالنے کے لیے سوچا کہ میرے سر پر لکڑیوں کا گٹھا ہے، ایک بندے نے لکڑیاں دی کہ جا میرے گھر پہنچا دے، اسی لکڑی کے گٹھے سے میں نے ایک تیلی توڑی، لکڑی توڑی، اور لکڑی توڑ کر اس کے مالک کی اجازت کے بغیر میں نے لکڑی توڑ کر کے خلال کر لیا، اور کھلال کر کے وہ کھلال پھینک دیا۔ تو جب میری موت ہوئی اللہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ بتا اس لکڑیوں کے مالک کی اجازت کے بغیر تو نے وہ لکڑی توڑ کر کے خلال کیوں کیا تھا؟ جب تک کہ تو اس کا جواب نہیں دے گا میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ خلال کھایا نہیں جاتا، خلال کھایا نہیں جاتا، خلال کر کے پھینکا، بلکہ خلال کر کے پھینک دو تو دوسرا اٹھا کر بھی اس کو خلال نہیں کرتا، اس سے اتنی گھن کرتے ہیں لوگ۔ لیکن لکڑی کتنی توڑی ہوگی اس نے خلال کے لیے، کتنی بڑی لکڑی توڑی ہوگی، صرف توڑ کر کے اس کو پھینک دیا خلال کر کے۔ برسوں کی محنت ضائع ہو رہی ہے کہ جب تک اس کا جواب نہیں دے گا تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ بتاؤ کس کس کا کھا کر بیٹھے ہو؟ بہنوں کا حصہ دبا کے بیٹھے ہو، بھائیوں کا حصہ دبا کے بیٹھے ہو، پڑوس گھر بناتے ہو تو پڑوسیوں کی زمین میں گھس جاتے ہو، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ سب یہی رہے، یہ کھیل ہے دنیا، کھیل ہے، کھیل، یہ دنیا کھیل ہے۔ سرکار غوث پاک کے والد بزرگوار ایک سیب کی بنیاد پہ جا رہے اور گئے، اور جانے کے بعد اسی چلتے چلتے دریا کے آیا تو یہیں سے دریا میں اسی کے کنارے پہ چلو پہنچے، پہنچنے کے بعد وہاں پہنچے تو دیکھا بڑے بزرگ ہیں، کہتے ہیں نا ولی ولی کو پہچانتا ہے، عقاب عقاب کو پہچانتا ہے۔ پہنچے سلام کیے، کون ہو، کیوں آئے ہو؟ میرا نام ابو صالح ہے۔ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ ایک سیب بہتے ہوئے جا رہا تھا، روزے سے تھا، کئی دن کا بھوکا تھا، کھا لیا غلطی سے، اب اس کی معافی کے لیے آیا ہوں۔ سمجھ گئے بہت کوالٹی ہے۔ ہاں جب کوالٹی دے گی تو کہا کہ ایسے تھوڑی معافی ہوتی ہے، وہ بھی غوث پاک کے نانا بننے والے دن، ایسے کوئی معافی ہوتی؟ کھا لیا اور کہتے معاف کر دو، ایسے نہیں معاف کریں گے۔ کہا پھر جو چاہو لے لو، دیں گے لیکن معاف کر دو۔ کچھ نہیں لیں گے، ہماری شرط تو مانو گے تو معاف کریں گے، ورنہ قیامت کے دن جواب۔ اب کیا کریں گے؟ کہا ہمارے یہاں رہ کے باغ کو پانی دو۔ بھائی آ کر کے کوئی چیٹنگ تو نہیں کر رہا ہے؟ کچھ لوگ سفر میں بھی بڑا تقویٰ بتاتے ہیں نا، سفر میں چند دنوں کا تقویٰ اور ہوتا ہے، اسٹیج کا تقویٰ اور ہوتا ہے، اور جو بالکل لائف ہوتی ہے انسان کی، واقعی پریکٹیکل لائف جو ہوتی ہے اس میں بات الگ ہوتی ہے۔ بہت لوگ کھلتے ہیں نا پریکٹیکل لائف میں،
ہاں جو لوگ اسٹیج پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھتے ہیں ضروری تھوڑی ہے کہ وہی متقی ہوں. سفر میں جو دوسروں کے ہوٹل کے گلاس میں پانی نہیں پیتے ضروری تھوڑی ہے کہ وہی متقی ہو. پریکٹیکل لائف میں کھلتا ہے آدمی. اگر رکو یہیں یہاں مزدوری کر پانی دو, اور جی حضور جو چاہیں گے کریں گے, یعنی چیک تو کریں ذرا یہ واقعی جو کہہ رہا ہے وہ ہے بھی کیا. اب کئی مہینے تک پانی دیا, تہجد بھی قضا نہ ہوئی, نگاہیں بھی کبھی نہیں. ایک سیب کی معافی نہیں ہو رہی ہے اور روزانہ درجنوں سیب کھلائے جا رہے ہیں. یہ بھی کون سی سزا ہے؟ سزا تو دیکھیں نا, ایک سیب پر اٹکایا ہے اور درجنوں روز کھلا رہے ہیں. یہ بھی کیا معافی, یہ بھی کیا سزا ہے؟ یعنی چیک کر رہے نا بھائی آنے والا واقعی ہے کہ نہیں کوالٹی والا. اور اس کے بعد جب چیک کر لیا تو کہا کہ معافی کا وقت آ گیا, لیکن ایک کڑی شرط ہے. کا کیا ہے؟ سنا ہے آپ نے, لیکن چونکہ سیرت کے باب میں آ گیا میں ہلکا سا اشارہ دے, ورنہ میں اس کو 10 منٹ میں نہیں بیان کرتا. میری عادت ہے میں واقعے کو واقعے کی طرف پڑھتا ہوں, لیکن بہرحال آج میں مختصر, بہت مختصر کروں کیونکہ سیرت کی طرف جا رہا ہوں. ایک شرط ہے, اندھی لنگڑی لولی گونگی میری بیٹی ہے. اندھی لنگڑی لولی گونگی میری بیٹی ہے, اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا تو معافی ہے, ورنہ نہیں. غوث پاک کے والد نے ایک لمحہ توقف کرنے کی بجائے کہا اگر یہ سیب معاف ہو سکتا ہے اس سے بڑی مصیبت لینے تیار ہوں. اندھی بیوی کون رکھتا ہے بھائی, لنگڑی لولی کون رکھتا ہے, سوچی نا ذرا. لیکن یہ کوالٹی ہے, یہ کوالٹی ہے, یہ کوالٹی ہے بھائیوں, یہ کوالٹی ہے. میرے ایک عزیز ایک بار میرے ساتھ سفر میں تھے, ہم لوگ چائے پینے کے لیے ہوٹل میں بیٹھے تو انہوں نے جیب سے گلاس نکالا, چائے ہوٹل کی اپنے گلاس میں لی, اب پینے لگے. میرے بڑے عجیب عجیب لوگوں سے میری دوستی ہے, میں بھی عجیب ہوں. میں نے پوچھا یہ کیا بھیا؟ آج کل کیا ہے نا ذرا سا کچھ اعمال اور وظائف چل رہے ہیں تو میں ہوٹل کے گلاس میں چائے نہیں پیتا. کچھ نہیں کہا میں نے, بہت نرم طبیعت ہے اللہ الحمدللہ تعالی, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ نے طبیعت میں بہت نرمی ہے, بہتوں کو ہضم کرتے رہتا ہوں, لیکن کہیں کہیں جو ہے وہ پھر حق بولے بغیر رہا بھی نہیں جاتا. خون جو ہے وہ ابھارتا ہے حق بولنے میں کہیں نہ کہیں. تو بہرحال پھر چائے تو ہم نے تو پی لی چائے, اس لیے کہ ہم لوگ جو ہے وہ حضور کی کردار پہ نظر رکھے ہوئے لوگ ہیں. جنگوں کے اندر برتن مال غنیمت میں آتے تھے اور صحابہ اس کو استعمال کرتے تھے. صحابہ اس کو استعمال کرتے, کپڑے بھی صحابہ کرام ان کے غنیمت میں آئے استعمال کرتے تھے. ہم لوگ وہاں نظر رکھے ہوئے. بہرحال کچھ نہیں کہتا. اور پھر گاڑی میں بیٹھے, اولیاء اللہ کی بارگاہ کا سفر تھا, ہم چاہ رہے تھے تو اتنوں میں انہوں نے شروع کیا ایک عالم دین کی برائی, غیبت شروع کی. میں نے کندھے پہ, میں اکثر کوشش کرتا ہوں استغفر اللہ, اللہ جانتا ہے نیتوں کو, میں کوئی تقویٰ نہیں بول رہا ہوں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اب میں سفر اکیلے کیا کروں. اکثر و بیشتر کمیٹی کے لوگ آتے ہیں تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کسی کو مت لانا. میں کوشش کرتا ہوں سفر اکیلے کروں, اس لیے کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ جتنا لوگوں کے ساتھ سفر ہوتا ہے اتنی غیبت زیادہ ہوتی ہے. میں بہت کم لوگوں کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں. ہاں میرے ہم خیال لوگ جو ہیں جو اس مزاج کے نہیں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ میرا سفر, ورنہ اکثر مجھے بہت تکلیف ہے اس پر. ایک میرا دوست میرے ساتھ عمرہ میں ساتھ تھا, اس کی بہت بولنے کی عادت تھی, وہ دیندار آدمی تھا, بڑے پرہیزگار. میں نے اس کو ممبئی ایئرپورٹ پہ کہا بھائی عہد کرنا کہ یہاں سے لے کے آنے تک کسی کی تو برائی نہیں کرے گا ورنہ اپنا سفر ختم ہو جائے گا. اب وہ جہاں شروع کریں گے, دیکھ میں نے ممبئی میں کیا کہا تھا تجھے, نہیں بولنا بھائی کسی. بھائیو ہم لوگ بیوقوف ہے, پاگل ہیں ہم لوگ. اتنی محنت کر کے عبادتیں کرتے ہیں اور غیبت کر کے اپنی نیکیاں ادھر ڈالتے, ادھر کی نیکیاں اپنی ادھر ڈالتے اور ان کے گناہ اپنے ہمارے. تم لوگوں کے دامن دھو رہے ہو غیبت کر کر کے, اور اس وقت جتنی تیزی کے ساتھ غیبت ہو رہی ہے دنیا میں اتنا کچھ نہیں ہو رہا ہے. بلکہ معذرت کے ساتھ کہوں, زنا میں تو پبلک گرفتار ہے, لیکن غیبت جو زنا سے بدتر ہے اس میں دیندار طبقہ بھی گرفتار ہے. مسجد کے محراب سے لے کر ممبروں تک
اور ممبر سے لے کر خانقاہوں تک اللہ ماشاءاللہ غیبت غیبت، اور یہ غیبت الغیبت اشد من الزنا، یہ زنا سے بدتر ہے۔ زنا کرنے والے کو احساس رہتا ہے کہ میں پاپی ہوں، مجرم ہوں، لیکن غیبت کرنے والے کو یہ احساس بھی نہیں رہتا کہ میں زانی سے بھی بڑا پاپی ہوں، وہ تو سوچتا ہے کہ میں دیندار ہوں۔ لا الہ الا اللہ، ہم غیبت میں مبتلا ہیں، ماننا پڑے گا آپ کو۔ اور غیبت زنا سے بری چیز ہے۔ جس دن غیبت ختم ہو جائے گی ہمارے درمیان سے، اس دن 90% جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ یہ غیبت ہے، غیبت۔ بہرحال اس نے شروع کیا غیبت، تو میں نے کہا ہوٹل کے گلاس میں چائے نہیں پیتا، اور ابھی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت تو خود بھی کھانے چلا ہے اور مجھے بھی کھلانے چلا ہے۔ اس سے اعمال اور اوراد میں تاثیر پیدا نہیں ہوتی۔ چائے کا گلاس چھوڑ دیا، اوہ شیطان اغوا کر رہا ہے تمہیں، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا چھوڑ، ہوٹل کی چائے پیا، کہیں کی بھی چائے پی، کوئی نقصان نہیں پہنچائے۔ جس کو فرض کر دیا گیا جس سے بچنا اس میں مبتلا ہے، اور جو کوئی فرض نہیں تھا اس میں زبردستی کے اوور تقوی جھاڑتے ہو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تقوی صرف اتنا ہی ہے جتنا رسول اللہ نے کیا اور کہا، اس سے زیادہ کرے تو بھی تقوی نہیں ہے، اس سے کم کرے تو بھی تقوی نہیں۔ ہم پابند حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کے، اس لیے میری گزارش ہے بات دور نکلی۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ سرکار غوث پاک کے والد نے کہا اگر معافی اسی پہ ہوتی تو میں قبول کرتا، اور نکاح ہوا۔ اچھا نکاح کے بعد اللہ اکبر، جب حجرے عروسی میں پہنچے ہیں تو دیکھا چاند اتر آیا۔ کوئی دوسرا ہوتا تو سوچتا کہ چلو بھائی وہ تو بات ہی دوسری تھی، لیکن دیکھا نہیں۔ مصلی بچھا کے شادی کی پہلی رات، شوہر آگے بیوی پیچھے۔ غوث پاک کے ماں باپ کی زندگی کی پہلی شب یہ ہے، نکاح کے بعد کی شوہر آگے مصلی بچھا کے اور بیوی پیچھے مصلی بھی، یعنی بیوی بھی ایسی نہیں ہے کہ آج پہلی رات ہے یہ کیا مصلی بچھا کے تو نے ملا گیری شروع کر دی۔ آج کل کی عورتیں کیا ہے دیکھتے نہیں، لا الہ الا اللہ کیا باتیں ہیں، بات کہنے کی ہے، لیکن اللہ اکبر وہاں تو حال کیا تھا۔ شوہر نے مصلی بچھایا تو بیوی نے بھی مصلی بچھایا۔ آج تو آگ لگ جائے اگر شوہر مصلی بچھا دے، آگ لگ جائے مصلی اگر شوہر بچھا دے، شوہر دیر سے آئے تو آگ لگ جاتی ہے، اور کیا نہیں ہو جاتا۔ حالانکہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں آنا چاہیے دیر سے، لیکن جلدی گھروں میں آنا چاہیے، وقت پہ آنا چاہیے۔ مگر مصلی بچھ کیا صبر تھا۔ اور اس کے بعد جب صبح ہوئی تو سیدھا پہنچے، کہا آپ نے ہمارے ساتھ مذاق کیا، اتنا بڑا مذاق؟ کہا کیا؟ ہم نے کوئی مذاق نہیں کیا، بات کیا ہے؟ اندھی کا، لنگڑی کا، لولی کا، آپ اللہ والے ہو کر ایسا؟ بیٹا ہم نے جھوٹ نہیں بولا، ہم جھوٹ بولنے والے لوگ نہیں، امام حسین کی اولاد ہے ہم، جھوٹ بولنے والے نہیں۔ غوث پاک کے نانا امام حسین کی اولاد تھے، اور غوث پاک کے ابا جی امام حسن کی اولاد تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر، حسن اور حسین اس وقت تو دونوں اس اعتبار سے مل رہے تھے، نسب اور نسل کے اعتبار سے۔ حسنی فیضان تھا اور حسینی فیضان تھا، گویا کہ حسنی حسینی سمندر اب ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملنے والا، مرج البحرین ہونے والا ہے، نجیب الطرفین ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہا کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولا، مذاق نہیں کی، ہماری عادت نہیں نہ مذاق کی نہ جھوٹ کی، بس بات اتنی ہے جو تم دیکھ کے آئے وہ بھی سچ ہے، جو میں نے کہا وہ بھی سچ ہے۔ اندھی اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے کبھی حرام نہیں دیکھا، لنگڑی اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے کبھی آنگن نہیں انگالا، اور میں نے بہری اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے کبھی حرام آواز نہیں سنی، اور گونگی اس لیے کہا کہ کبھی حرام نہیں بولا، حرام نہیں کھایا۔ بہرحال جو بتانا تھا بتایا، فوراً سجدہ شکر ادا کیا، ہم جیسے تھے ویسے ہمیں بھی عطا کیا۔ اور جب ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے چاند سا بیٹا عطا کیا۔ چاند سا بیٹا کیا کہوں، چاند جس پہ رشک کرے، جس کے رنگ پر چاند رشک کرے، اللہ نے ایسا بیٹا دیا، حضور غوث العظم پیر دستگیر رضی اللہ تبارک۔ تو کہا امی آواز آتی ہے، امی آواز آتی ہے، پیر صاحب کو لے آؤ بھائی، حبیب جی باپو پیر صاحب کو لے آؤ، درود شریف پڑھ لیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سن لیں، میں اب اینڈ کرنے جا رہا ہوں گفتگو کو، گفتگو اینڈ کی طرف جاتی ہے۔ یہ کچھ عنوانات ایسے ہیں نا، مجھے کچھ عنوانات سے اتنا لگاؤ ہے کہ آپ مجھ سے گھنٹوں بلواؤ گے تو میں بولتا رہوں گا۔ ہاں، اور مجھے لوگوں کے صرف
تھکنے کا اور بور ہونے کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ اتنے اچھے ذکر سے لوگ اگر بور ہو گئے نا تو ان کے ایمان کو خطرے میں وہ پڑ جائیں گے، اس لیے میں لوگوں کے تھکنے سے پہلے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو لیکن مجھے کربلا، معراج شریف، میلاد شریف، سیرت النبی، غوث پاک، اہل البیت، یہ چند عنوانات ایسے ہیں مجھ سے آپ گھنٹوں بلوائی، رات بھر بلوائی، میں بولتا رہوں گا، میرا دل نہیں بھرے گا، کیونکہ یہ میری دعا کا حصہ ہے۔ اللہ میری زبان پہ یہ ذکر جاری رہے تبھی مجھے موت آئے، یعنی میں ان کو بولتے بولتے مروں، میں مروں بھی تو ان کو بولتے بولتے، ان کا ذکر کرتے کرتے۔ میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم، میرے ذکر سے بنے ہیں تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کام غوث اعظم، میرے راستے میں آ کے کوئی مشکلیں نہ ٹھہری، میرے کام آ رہا ہے تیرا نام غوث اعظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے دلوں سے پوچھو غوث پاک کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں جو ہمارے دلوں میں تمہارے دلوں میں انڈیل دیں، تاکہ تم مضبوطی سے غوث پاک کے دیوانے ہو جاؤ، پھر زندگی کا لطف لو، زندگی کا مزہ لو۔ بھائیو غوث پاک وہ ہے، وہ ادھر پکارا ادھر حاضر، روحانی طور پر۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں غوث پاک زندوں کی طرح مدد کرتے، زندوں کی طرح تصرف کرتے۔ جن کو نہیں ماننا ان کا اپنا میٹر ہے، لیکن ہم مانتے ہیں، ہم سنی مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جسے یقین ہے انشاءاللہ اس کی مدد ضرور ہوتی ہے، جسے یقین نہیں ہے اس کا معاملہ ہی دوسرا ہے۔ لوگ یقین کریں بزرگوں پر، اعتماد کر کے دیکھیں۔ ہاں کچھ لوگوں نے کہا غریب نواز نہیں دیتے، میں نے کہا صحیح کہا تو نے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دیتے، میں نے کہا تو نے بھی صحیح کہا۔ یہ کیا صلح کلیت ہے؟ میں نے کہا صلح کلیت نہیں، بات یہ ہے اس کو نہیں دیتے تو اس نے نہیں کہا، اس کو دیتے تو اس نے کہا۔ پھر یہ کیوں کیا خواجہ نے؟ میں نے کہا اس لیے کیا کہ اس نے یقین سے مانگا تو مل گیا، اس کو یقین نہیں تھا اس کو نہیں ملا۔ ہماری جماعت کے بڑے عالم علامہ مشتاق احمد نظامی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے تھے۔ علامہ مشتاق نے بہت بڑے عالم تھے، بڑے مقرر تھے، 3 گھنٹہ بولتے تھے، فجر تک بولتے تھے، شاید آپ کے یہاں بھی آئے ہوں گے۔ اور جب وہ بولتے تھے تو وہی بولتے تھے، پھر بہت بڑے عالم تھے، بڑے مقرر تھے۔ ان کو خطیب مشرق کا لقب شاید آپ نے دیکھا ہوگا، جب محبوب باپو آپ نے بھی شاید زیادہ کی ہوگی۔ بہرحال تو وہ وہ واقعہ اکثر بیان کرتے تھے کہ ایک فقیر تھا، غریب نواز سے کہتا تھا خواجہ 5 روپے لوں گا تجھ سے، 5 روپے لوں گا۔ اور وہ رسی، وہ جو ہوتا ہے چابک گھماتا تھا، اور چابک گھما کہتا تھا اور 5 روپے۔ وہ ظاہر سی بات ہے اجمیر شریف کے فقیروں کو تو جانتے ہیں نا کتنے زبردست ہوتے، ایک بار مانگ لیا تو مانگ لیا۔ بہرحال لیکن انہی فقیروں میں بھی کوئی فقیر ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ سبھی ایک جیسے گنجڑی بگنی چرسے سبھی نہیں ہوتے، یاد رکھنا، کچھ اس میں چھپے ہوئے اللہ کے لال بھی ہوتے۔ بہرحال وہ سوٹا اٹھا رہا ہے، گھما رہا ہے، 5 روپے لوں گا، 5 روپے لوں گا، گھوم رہا ہے، طواف کر رہا ہے غریب نواز سرکار کے مزار کے ارد گرد گھوم، یعنی طواف ہم اس کو منع کرتے، طواف نہیں کر سکتے، لیکن وہ گھوم رہا ہے، تو گھوم رہا ہے، کہتا ہے 5 روپے لوں گا، 5 روپے لوں گا، 5 روپے لوں گا۔ اتفاق کی بات یہ، ایک بد مذہب گیا تھا غریب نواز کے آستانے پہ، زیارت کرنے نہیں گیا تھا، حاضری دن ذرا دیکھے تو صحیح ایک سنی لوگ کرتے کیا ہے، وہ گیا تھا دیکھنے کے۔ کچھ لوگ دیکھنے بھی آتے نا، ہمارے جلسے ہی بہت سارے دیکھنے آئیں گے، چلو کیا بولتے ہیں، پھر بعد میں مذاق اڑائیں گے، بعد میں فتنہ کریں گے، کچھ سبھی سننے تھوڑی آتے ہیں، تو کچھ لوگ دیکھنے بھی آتے ہیں۔ بہرحال کوئی دیکھنے گیا تھا، اب وہ بار بار گھومے پھرے کہ خواجہ دے 5 روپے دے، 5 روپے دے، اور وہ سوٹا گھماتا پھرے۔ اس کو نا چڑ آتی تھی جب بولتا تھا خواجہ دے، بڑی سی داڑھی، موچیں صاف، اونچا سا پاجامہ، نیچا سا کرتا، اور پیشانی کے اوپر بھدے سے داغ۔ یعنی میں کوئی مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ اس کا حلیہ ایسا تھا، اس کا حلیہ ایسا تھا۔ حضرت کا استقبال کر لیں، پھر بات میں آگے بڑھاتا، اگر آپ سننا چاہیں گے تو آگے بڑھاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت پیر طریقت نبیرہ اعلیٰ حضرت، نبیرہ اعلیٰ حضرت نواز صاحب مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وعلیکم السلام، حضرت تشریف لائے۔ سبحان اللہ، نبی رہے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ خاندان اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ حضور منان رضا صاحب مدد اللہ نورانی، اسٹیج پر رونق افروز آپ اس نورانی چہرے کے دیدار کر رہے ہیں۔ حاجی
याकूब भाई दलवानी से मैं अर्ज करूंगा, अब मैं अपनी बात को समेट लेता हूँ। उलमा किराम स्टेज पर बैठे हैं, आप बैठ जाओ। अब मैं अपनी बात समेट लेता हूँ। हाजी साहब हजरत का इस्तिकबाल करते हुए दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। आप देख रहे हैं नबीर आला हजरत बिरादर ताजुश्शरिया नवासे हुजूर मुफ्ती आजम। ताजुश्शरिया के 5 भाई थे, यानी ताजुश्शरिया मिला के 5 भाई थे ये। एक भाई गुम हो गए, 4 भाई बचे। ताजुश्शरिया, उनसे बड़े रेहान रज़ा खान साहब, ताजुश्शरिया अख्तर रज़ा खान साहब, उसके बाद कमर रज़ा खान साहब और मन्नान रज़ा खान साहब। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 2 बेटे थे। पता है आपको, आला हज़रत के 2 बेटे थे जी। एक का नाम था हुज्जतुल इस्लाम हामिद रज़ा खान, दूसरे का नाम था मुफ्ती आज़म मुस्तफ़ा रज़ा खान। मुफ्ती आज़मीन को बेटियां ही बेटियां थी। एक बेटे का बचपने में विसाल हो गया तो बेटियां ही थी, और हुज्जतुल इस्लाम को एक ही बेटा इब्राहिम रज़ा खान, जिन्हें मुफस्सिर आज़म कहते हैं जी। तो हुज्जतुल इस्लाम के बेटे से मुफ्ती आज़म की बेटी की शादी की, और वो भी किस शान से की। एक जानू पर मुफ्ती आज़म की बेटी सरकार बेगम को बिठाया और दूसरे जानू पर मुफस्सिर आज़म को बिठाया जो हुज्जतुल इस्लाम के बेटे थे। और आला हजरत ने बचपने में दोनों का निकाह अपनी मौजूदगी में करा दिया। सुभान अल्लाह। तो जो बेटा बेटी का निकाह गोद में बिठाकर आला हजरत ने पढ़ाया था, उन्हीं बेटा बेटी से ये लोग पैदा हुए। तो दोनों तरफ से ये माँ की तरफ से भी आला हजरत की औलाद है और बाप की तरफ से भी आला हजरत की औलाद है। इनके दादा हुज्जतुल इस्लाम है, इनके नाना मुफ्ती आज़म है। और अब ये सिर्फ अकेले बच्चे, पूरे ख़ानदान में सबसे बड़े यही एक हैं। हमारी ख्वाहिश थी कि हज़रत राजकोट आते, हज़रत की लोग ज़ियारत करते हैं। आला हज़रत ने जिन्होंने हमारे पर एहसान किया, हम सुन्नियों पे एहसान किया, हमारा ईमान अकीदा बचाया। हमने सोचा कि आला हज़रत के शहज़ादों में से अब सबसे करीबी रिश्ता इन्हीं का है। ये बेटे हैं मुफस्सिर आज़म के, वो बेटे हैं हुज्जतुल इस्लाम के, वो बेटे हैं आला हज़रत के। इतना करीबी रिश्ता पूरे बरेली शरीफ में अब इन्हीं का है माशाल्लाह। आप उनको देख रहे हैं, हुजूर मुफ्ती आज़म के नवाज से, हुजूर मुफ्ती आज़म के खलीफा हैं। थोड़ी देर में आप हज़रत की गुफ्तगू सुनेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू समेत, मैं तो बार बार अब राजकोट आने का ना कि साल में 2 प्रोग्राम कहा गया था, फिर 3 चुपके से कर दिए, और उसके बाद अभी भी किसी की शादी है तो भी कहते हैं कि आप आ जाए। मैंने कहा भाई बस करो, दूसरों को मौका दो, मेरे पास इतनी तारीखें नहीं होती हैं। लेकिन बहरहाल ये हाफिज़ अकरम साहब अपना मोटो पावर इस्तेमाल करते हैं, कहते नहीं आप भाई कहते हो तो आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा चलें भाई कोई बात नहीं, लेकिन बहरहाल मैं बात समेटता हूँ। आज अपने को हज़रत को सुनना है थोड़ी देर इंशाअल्लाह। बहुत देर हज़रत खिताब नहीं करते, मुख्तसर ही करते हैं, लेकिन बहुत प्यारा खिताब करते। मुझे इनसे बहुत प्यार है। उसकी वजह ये अपने दादा अपने नाना हुजूर मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाह अलैह के तरीके को इन्होंने ज़िंदा किया हुआ है। सब सुन्नियों को मिलाते रहते हैं कि चौजा शरीफ जा रहे हैं, मारेरा शरीफ जा रहे हैं, और बदायूं शरीफ की तरफ सफ़र, इधर सफ़र, जो सुन्नी बुला रहे सब की तरफ जा रहे हैं। सबको कहते हैं भाई जितने सुन्नी सब मिल के रहो, सब आपस में रहो प्यार से। दाइए इत्तिहाद अहले सुन्नत जी, यानी हुजूर मुफ्ती आज़म ने अपने दौर में जो काम किया था ना, वो काम ये कर रहे हैं। सबको जोड़ रहे, सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। यानी मुफ्ती आज़म आला हज़रत ने इनको मुंतखब कर लिया है कि भाई हमारे मिशन पे लगे रहो। और देख रहे हैं इस उम्र में 70 से ऊपर की उम्र है, इस वक्त तो आदमी चाहता है आराम करे। लेकिन मैंने अर्ज़ की कि आपको राजकोट आने का, हाँ मैं चलूँगा सैयद साहब आपके साथ। मैं जा कहता हूँ आ जाते हैं मेरे साथ, मैं बल्कि मेरे साथ क्या मैं इनके साथ चला जाता हूँ। तो मोहब्बतें हैं, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। हमारे जितने बुज़ुर्ग लोग हैं, हुजूर शेखुल इस्लाम है, हुजूर गाज़ी मिल्लत है, मुर्शिदी हुजूर सैयदी सरकार अमीन मिल्लत है, हुजूर रफ़ीक मिल्लत है, और बापू गुलाम हुसैन साहब हैं। दादा बापू जब से गए तो मुझे बहुत एहसास होता है कि बुज़ुर्ग लोग चले जाते हैं, अपनी जगह खाली छोड़ जाते हैं, उनकी जगह कोई पूरी करने वाला हमारे दरमियान नहीं है। हर दिन हम लोग जो है वो दिन ब दिन जो है बुज़ुर्गों को खोते जा रहे हैं। मैं तो सबके नाम नहीं ले सकता, लेकिन जितनी भी खानका के बुज़ुर्ग हैं, सादात हैं, उलमा हैं,
اللہ سب کو سلامت رکھے. آمین. بہت برے دور کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں, وہ یعنی کہ بہت برے ماحول کی طرف جا رہے ہیں. اللہ والے اٹھتے جائیں گے تو اسی طرح کے مسائل ہوتے جائیں گے. دیکھو درخت کٹنے سے جب گندی گیس بیمار کر سکتی ہے تو یہ لوگ تو شریعت اور طریقت کے درخت ہیں نا, تو ان کی موجودگی میں گناہوں کی گندگی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی جی انشاءاللہ. بہرحال تو میں بات اب سمیٹ لوں, میں درود شریف پڑھ لیں, میں بات پوری کروں. اللہم صلی علی سیدنا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو وہ سوٹا پھراتے پھراتے کہہ رہا تھا 5 روپے دوں گا, 5 روپے دوں گا, 5 روپے لوں گا, 5 روپے لوں گا, اور گھومتا تھا, کہتا تھا کہ 5 روپے لوں گا, گھومتا تھا. تو وہ آیا ہوا تھا وہ بندہ, وہ چلو دیکھو یہ سنی کیا کرتے ہیں. تو اس کو چڑ آ رہی تھی, بار بار آ کے گھومتا ہے, بولتا خواجہ 5 روپے دے, 5. تو وہ جب بھی بولتا نا خواجہ 5 روپے دے, تو یہ ٹوکتا اللہ سے مانگ. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ عقیدہ تو یہی, دیتا تو اللہ ہی ہے, لیکن دلانے کے لیے تو کوئی وسیلہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے دیتا تو اللہ, اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا. ہمارا ایمان ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا, لیکن دلانے والا کوئی ہوتا ہے, وسیلہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. بہرحال تو اللہ سے مانگو خواجہ دے, ورنہ ابھی یہ وہ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں, میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اس کو غصہ آیا اور نکالا, ابے رکھ. حالانکہ میں ابے نہیں کہتا ہوں, لیکن اس نے کہا میں ابے کہنے سے پرہیز کرتا ہوں, صوفیہ کا غلام ہوں, میں کوشش کرتا ہوں جتنا ہو سکے جملے میں ہلکے نہ بولوں. ہمارے مرشد خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے سامنے ایک بہت بڑے حکیم اور مفتی نے ایک کافر کو ابے کہہ دیا. تو وہ چلا گیا تو کہا کہ حضرت آپ ابے بولتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت وہ کافر تھا نا, اس لیے اس کو ابے بول دیا. تو حضرت نے میں حضرت ہم صوفی لوگ ہیں نا, وہ کافر تھا لیکن تم تو مسلمان ہو, تم ابے کیوں بولتے ہو؟ لیکن بہرحال اس نے کہا تو میں نقل کر رہا ہوں اس کی بات. جب کفر نقل کرنے سے نقل کفر نہ باشد, جب کسی کا کفر نقل کرنے سے کفر نہیں ہوتا. بیان کرنے کے لیے بہت سی عبارتیں پڑھی جاتی ہیں جو کفر ہے, تو لیکن وہ کفر نہیں ہوتی نا, اس یعنی کہ وہ اس نے بیان کی ہے, تو میں ویسے اس نے بیان, ابے رکھ, تیرا خواجہ کیا دے گا, لے میں دیتا ہوں 5 روپے. اس نے 5 لیا, پہلے جیب میں رکھا, اب پھر سوٹا گھمایا, کہا خواجہ تیرا بلہاری جاؤں, خواجہ تیرے بلہاری جاؤں. ارے دلایا بھی تو اپنے غلام سے نہیں اپنے دشمن سے دلایا. اب تجھے جان گیا کہ تو دلانا کیسے جانتا ہے, کبھی اپنوں سے دلاتا ہے, کبھی گداروں سے دلاتا ہے. یقین کی بات ہے, یقین کی بات ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں بھائیوں, اللہ والوں پہ یقین کرو, اللہ والوں پہ یقین مضبوط کرو, یقین مضبوط ہوگا بہت کچھ ملے گا. تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ سے آپ عرض کرتے ہیں, امی جان یہ بار بار سوال آتا ہے کہ وہ ہمارے آنگن میں جو گلی کے کونے پہ ایک بابا بیٹھتا ہے وہ ولی ہے, یہ سادی سی آواز نہیں ہے, یہ اسی آواز پر تیرا مستقبل ہے, اس لیے تو نے جو ہے وہ ان سے جا کے پوچھ کہ کیا جواب دینا ہے. جب وہاں پہنچے تو کہا بیٹا کل آنا, میں تیرے سوال کا جواب بن جاؤں گا, سوال کا جواب بن جاؤں گا. کل گئے تو دیکھا کوئی نہیں, سوچنے لگے کہ ڈھونڈنے لگے کہاں ہے. جب نہیں ملے تو پریشان ہوئے, تو کسی نے کہا شہزادے کس کو ڈھونڈے ہو, اور یہاں یہ بابا بیٹھتا تھا نا, ارے وہ مر گیا, اس کا مذہب مسلک پتہ نہیں چلا, تو لوگوں نے اس کو پھینک دیا. کہاں پھینکا؟ جنگل میں. چلو وہاں گئے تو دیکھا کتے, بلیاں, کوے, چیل نوچ نوچ کے کھا رہے تھے. ڈر گئے, کہا آپ اللہ, ماں نے تو کہا تھا آپ اللہ والے ہو. بھائی اللہ والے بھی ایسے جھوٹا وعدہ کرتے ہیں. کہا تھا کہ وعدہ کیا تھا کہ جواب دیں گے, نہیں دیا. لاسٹ سے آواز آئی شہزادے ہم نے یہ نہیں کہا تھا جواب دیں گے, ہم نے تو یہ کہا تھا کل ہم آپ کا جواب بن جائیں گے. ہم آپ کا جواب بن گئے. دیکھیے آپ کا جواب بن گئے. اگر اس منزل سے گزرنا ہے تو عشق کرنا. واہ واہ, اگر حوصلہ ہے نا اس منزل سے گزرنے کا کہ کفن بھی نصیب نہ ہو تو عشق کرنا, ورنہ محبوب بننے میں بھلائی ہے. عاشقوں کا یہی حال ہوتا ہے. منصور کو کبھی سولی پہ چڑھایا جاتا ہے,
तबरेज़ी कभी खाल उधेड़ी जाती है, हुसैन को कभी औलादों के साथ करबला में जो है वो अल्लाह अकबर शहीद किया जाता है। सोचो तो सही भाइयों, लावारिस लाशों को भी लोग कफन देते हैं, लेकिन वो नबी का वारिस, नबी के दीन का वारिस, नबी की शरीयत का वारिस, नबी के इल्म का वारिस, अल्लाह अकबर, कब्र करबला में पूरे खानदान के साथ बेगोरो कफन पड़ा है, कोई कफन देने वाला भी नहीं, वजह आशिक बने थे। आशिकों का ही हाल, आशिकों को यूं रुसवा किया जाता है और कोशिश की जाती है, लेकिन आशिकों के मरतबे बहुत हो। तब उसी उम्र में गौसे पाक ने कहा था, मैं आशिक बनूंगा पहले, मुझे हौसला है, सुभान अल्लाह, मैं आशिक। और फिर जो इम्तिहान शुरू हुआ है आशिक बनने के बाद, गौसे पाक उनकी जिंदगी और सीरत की बात आपने छेड़ी है तो मैं आपके सामने ये बात रखूं जी। सरकार गौसे पाक की जिंदगी के 35 साल ऐसे गुजरे हैं कि सरकार गौसे पाक ने दरख्त की पत्तियां खाई हैं। ये मुर्गी वगैरह खाने के जो वाकयात आते हैं ना, ये इम्तिहान और आजमाइश के बाद की बात है। जब आजमाइश शुरू हुई है दरख्त की और वो पत्तियां भी जब खाने के लिए जंगल में जाते थे तो वहां पहले से लोग मौजूद रहते थे और छोड़ते थे, अगर मैं पत्ती उठा लूंगा तो उसके हिस्से की मेरे हिस्से में ना छोड़ देते थे। दरख्त की फरमाते, जब मैं बुर्ज अजमी में रहता था, बगदाद वाला मुझे कोई नहीं जानता था, मैं किसी को नहीं जानता, मैं जंगलों में जब इबादत करता था तो मेरे पास एक लुंगी थी, ऊपर के पास मेरे पास कपड़ा भी न था, इबादत करता था। फरमाते, मैंने वो मेहनतें की है कि अगर मेरी मेहनतें और रियाजतें पहाड़ों पे डाल दी जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। मेरे पास चप्पल नहीं होती थी पैरों में, चप्पल, मैं बगैर चप्पलों के कांटों में और जंगलों में अल्लाह की इबादत करता था, बगैर चादर के। सर्दी गर्मी, बगदाद की सर्दी देखिए, जो बगदाद शरीफ जाते हैं उन्हें पता है, वरना इंटरनेट पर बहुत बातें करते हो, जरा जाके देखो बगदाद की। जब आज की सर्दी का ये आलम है तो 900 साल पहले क्या होगा, बगैर चादर के रियाजत हो रही, मुजाहिदे। फरमाते हालत ये थी कि कभी कभी भूख और प्यास इतना गलबा कर दी थी कि मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता था। ये गौस पाक की सीरत का हिस्सा है जी। हमें रोजाना नए कपड़े पहनने की सीरत तो याद है, ये इम्तिहान होने के बाद की बात है, ये इम्तिहान से पहले का जिक्र करो। जब कहा ना आशिक बनूंगा, फिर इम्तिहान लिया गया, इश्क का इम्तिहान हुआ गौसे पाक के, इसलिए कि आशिक बनने वालों का इम्तिहान होता है। ये और बात है कि हम लोग आशिक हैं और फजर की नमाज में भी कभी नहीं आती, ये और बात है। ये और बात है कि रमजान शरीफ के रोजे भी नहीं रखते और हम आशिक हैं। ये और बात है कि हराम लुकमे भी खाते और हम आशिक। ये सब नौटंकियां तो हो सकती, आशिक लोग ऐसे, आशिक का जिक्र छिड़ा है। अल्लामा जमील साहब ने कहा, सीरत गौस पाक में पढ़ रहा हूं, सीरत गौर से सुनो कैसे आशिक की जिंदगी है। फरमाते बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता, मुझे लोग नहीं पहचानते थे, बगदाद वाले मुझे चरवाहे और शिकारी लोग उठा करके लाते, मुर्दा समझ के, लावारिस मैयत समझ के मुझे लाते और तख्ते पे लिटा देते, और जब नहलाने के लिए गर्म पानी मेरे बदन पे डालते तो मैं नारा लगाते उठता और उठने के बाद फिर जंगलों की तरफ भाग जाता, दौड़ते हुए चला जाता। फरमाते ये इम्तिहान था। खिज़र आते, वो इम्तिहान लेते, मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम मिले, आके मेरे पास बैठे। अब इम्तिहान एंड हो रहा है, अब मेरी गुफ्तगू भी एंड हो रही है, हाँ अभी बहुत बाकी है, फिर मैंने शुरू किया है, लेकिन बहरहाल अब गुफ्तगू एंड कर रहा हूँ। तो खिज़र आते, कैसे क्या, अच्छा ये वो, अच्छा अब्दुल कादिर मैं आता हूँ, मेरे आने तक यहीं रहना, तवज्जो इम्तिहान देखो जी हैं, मैं आता हूँ मेरे आने तक यहीं रहना। हाँ 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 आप आओ, मैं ये खिज़र कह रहे हैं मेरे आने तक। अगर मैं किसी को कहूँ कि मैं आता हूँ मेरे आने तक यहीं रहना, कितनी देर बाद मैं आऊँगा, घंटे 2 घंटे, यही तो है ना। मैं आया, मैं आता हूँ मेरे आने तक यहीं रहना, चले गए, साल भर तक नहीं आए। कौन? खिज़र, अल्लाह का इम्तिहान, साल भर तक नहीं आए, साल भर तक वहीं बैठे रहे, वहीं इबादत करते रहे जब तक खिज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वादा किया हो ना कि तुम्हारे आने तक बैठूंगा तो बैठो। ये इम्तिहान है, यानी इसका मतलब सिर्फ नफिल रोजे नफिल नमाजें वली नहीं बनाती, ये वादे की पाबंदी। साल साल भर वही बैठे रहे जहां वादा किया। अच्छा आए, दूध लेकर आए, ये दूध पियो, ये थोड़ी नान खा लो, मैं तुम्हारे लिए दूध और नान लाया। उसी बातों में उलझाया और उसके बाद फिर कहा अच्छा रुको मैं आया, उसके बाद गए तो फिर साल भर की बात हो गई। ये हाल है। फरमाते हैं मुझ पे 1 साल ऐसा गुजरा
کہ میں نے سال بھر تک پانی نہیں پیا, مجھے پانی نہیں ملا. ایک سال ایسا گزرا سال بھر مجھے کھانا نہیں ملا. پھر ایک سال ایسا گزرا نہ پانی ملا نہ کھانا ملا. یہ ہوا. بالآخر کم و بیش 35 سال امتحان کے گزرے. اسی 35 سال میں ادھر خضر علیہ السلام آ کے امتحان لے رہے, ادھر قدرت کا امتحان, اس میں بیچ میں شیطان بھی کود رہا ہے. خود فرماتے ہیں مشہور بات, ایک مرتبہ جو ہے بہت بھوکا تھا, پیاسا تھا, پریشان ہو گیا, تو اچانک جنگل میں دیکھا بادل آیا اور بہت فوار بارش کی آنے لگی. میں خوش ہو گیا. تو کوئی نمودار ہوا, اس نے کہا عبد القادر تم نے ایسا تقوی پرہیزگاری اور ایسی عبادت اور ریاضت کی ہے, ہم خوش ہو گئے تم سے. جاؤ جو کچھ حرام تھا وہ سب تم پہ حلال کر دیا. کیا کہا؟ جو کچھ حرام تھا سب تم پہ حلال کر دیا. غوث پاک نے اتنا سننا تھا, کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنا کہنا تھا, وہ جو نورانیت تھی, وہ جو بادل تھا سب بھاگ گیا, سب دھواں بن گیا. اور دھواں بننے کے بعد دھوئیں سے آواز آئی, عبد القادر بڑے بڑے ولیوں کو یہاں آ کر میں نے گمراہ کیا ہے, آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے. بہت علم ہے تیرے پاس, بڑا علامہ ہے, تو عالم ہے, تیرے علم نے تجھے بچا لیا. غوث پاک فرماتے ہیں جاتے جاتے ظالم پھر گمراہ کر رہا ہے, آخری جال پھر پھیلا رہا ہے. ارے سن, مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, اگر علم بچاتا تو بھی تو علم والا تھا. علم نے نہیں بچایا, میرے اللہ کے کرم نے مجھے بچا لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ امتحان اور آزمائش. اب آزمائش ختم ہوئی, اب آزمائش ختم ہوئی, عشق کی منزل پوری ہوئی. عشق کے بعد کون سی منزل ہے؟ مقام محبوبیت. عشق کے اب اللہ کی طرف سے ندا آئی. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ایسے بات نہیں کرتا نا کسی غیر نبی سے, تو ندا آئی, یا جو بھی ہم کہتے ہیں الہام ہوا. ہم الہام کو مانتے ہیں ولیوں کے لیے, الہام ہوا. ندا آئی, عبد القادر تو نے میری ساری آزمائش میں تو پورا اترا, اب مانگ. کیا مانگتا ہے؟ جو مانگیں گے تجھے عطا کریں گے, جو مانگے گا مانگ تجھے دیں گے. تو عرض کی مولا میں کیا مانگوں؟ تجھے جو منظور ہو تو دے دے. تو ندا آئی, تو جس کو بھی دیکھے گا نا ہم اس کو ولی بنا دیں گے. عرض کی اس میں میرا کیا فائدہ ہوا؟ اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ کہا اچھا تو جس زمین کو دیکھے گا اس کو سونے کی کر دیں گے. کہا اس میں میرا کیا فائدہ ہوا؟ کہا پھر مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو کہا مولا تو دے دے اپنی مرضی سے. تو کہا تجھے اپنا محبوب بنایا. سبحان اللہ. دیکھو سبحان یہ اللہ. جو یوں تو اللہ سب سے محبت کرتا ہے, اللہ یوں تو سب سے محبت کرتا ہے, لیکن یہ جو مقام محبوبیت ہے یہ سب کو نصیب نہیں ہوتی. نبیوں میں مقام محبوبیت, نبیوں میں ہمارے حضور کے لیے خاص, ولیوں میں چند بزرگ ہیں جن کو محبوبیت کا مقام ملا ہے. انبیاء کی کائنات میں حضور اللہ کے محبوب خاص ہیں. ولیوں کی کائنات میں چند لوگ مشہور ہوئے محبوبیت میں, ایک محبوب سبحانی اور ایک محبوب الہی اور ایک محبوب یزدانی. ایسے چند محبوب لوگ, تو محبوب بنا. اب محبوب بنایا تو کیا, تو محبوب ہے, جو تو کہے گا پورا کرے. پھر کیا ہوا؟ بھوکے ہوتے ہیں, اس وقت بھوکے ہوتے ہیں درخت کی پتی کھانا پڑتی تھی, اب بھوکے ہوتے ہیں قسمیں دی جاتی ہیں. عبد القادر میری قسم کھا لے. اس کی لذت کوئی محسوس کرے نا. میرے امام اس کو بیان کرتے ہیں, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. یہ مقام ملا. کشتی ڈوب گئی, 12 سال ہو گئے. وہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے, لیکن 2 جملوں میں پڑھ رہا ہوں, بات چونکہ ختم کرنا. کشتی ڈوب گئی, کشتی ڈوب 12 سال ہوئے. بڑھیا نے کہا دعا کر دے, دعا کر دی. 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی پھر تیر گئی. ہمارے مفتی اعظم کہتے ہیں جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی, تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم. کم باذن اللہ کا مردے زندہ ہو گئے. آخری بات, آخری بات, کیا مقام دیا اللہ نے, کیا مقام دیا میرے مرشد کو. سبحان اللہ, سبحان. حضرت سید احمد کبیر رفاعی کہا کرتے تھے, ایک شخص ام عبیدہ سے بغداد شریف جا رہے تھے, کہا بیٹا بغداد شریف جانا
تو سب سے پہلا کام غوث پاک اگر حیات ہو ان کے منہ سے ملنا، اور اگر ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے ہو تو ان کے مزار پہ جانا، کیونکہ اللہ رب العزت کا نے یہ جو ہے وہ وعدہ کیا شیخ عبد القادر جیلانی سے، کیا کہ اگر کوئی بندہ ولی ہو اور بلا وجہ غوث پاک کی بارگاہ میں بغداد جا کر حاضری نہ دے، اللہ اس کی ولایت کو چھین لیتا ہے، یہاں تک کہ مرنے سے پہلے اس کی ولایت چھینی جا سکتی ہے، اگر فوراً نہ چھینی تو مرنے سے پہلے چھینی۔ بڑے بڑے لوگوں کا معاملہ بہت برا ہوا غوث پاک کی دشمنی میں، بہت برباد ہوئے لوگ۔ ایک صاحب نے غوث پاک کے قصیدے پہ اعتراض کیا، عربی زبان ہی بھول گیا، وہ عربی زبان ہی بھول گیا۔ غوث پاک ہے میرے بھائی، غوث پاک کہتے ہیں کہ مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، میرے مرید گھبرانا مت، تیرا پیر و مرشد قتل کرنے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں میرا گھوڑا بے لگام ہے، غوث پاک کا فرمان۔ ہائے ہائے ہائے، قادریوں ناز کرو اپنی قسمت، کوئی بھی پیچھے پڑے سیدھا بغداد کی طرف کر کے سرکار آپ ہی دیکھیں، ہاں ہم تو چلے، ہاں جھٹک کے میں بدلہ لوں گا اپنی حیثیت کے مطابق۔ مرشد تو مرشد ہے، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں، مارا تیرا۔ قادری تو بنو، پکے قادری بن کے دیکھو زندگی کا کیسا مزہ آتا ہے، کیا سکون والی زندگی گزرتی ہے۔ کہتے ہیں میرا گھوڑا بے لگام ہے اور میری تلوار بے نیام ہے، اور میں اپنے مریدوں کا بدلہ لینے والا ہوں، جو میرے مریدوں کو ستائے گا میں بدلہ لوں گا۔ اور پھر فرمایا جو میری اولاد کی سے دشمنی کرے گا میں اس کی 7 پشتوں کو برباد کروں۔ غوث پاک کا فرمان ہے، غوث پاک، اور دیکھ لیں آپ، دیکھ لیں غوث پاک کی آل کے دشمنوں کا حال کہیں چین نہیں ہے، پھرتے ہیں میر در در کوئی پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر در در کوئی پوچھتا نہیں۔ تو آخری بات کہنے چلا تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک آدمی پڑا ہوا تھا، میرے غوث کیا شان، مرشد کی شان، کوئی نہیں ہے تجھ جیسا کائنات ولایت میں، تیرے جیسا کوئی نہیں، مرشد تو بے مثال ہے، میرے آقا تو بے مثال ہے، تیری شان بے مثال، تیرا نانا بے مثال، تیرا دادا بے مثال، تیرا خاندان بے مثال، تیری اصل بے مثال، تیری نسل بے مثال، سبحان اللہ، سب بے مثال ہے، تیرا رنگ بے مثال، تیری ادائیں بے مثال، تیری سیرت بے مثال، تیری صورت بے مثال، عبادت بھی بے مثال ہے، انداز عبادت بھی بے مثال، ریاضت اور مجاہدے بے مثال ہے۔ ایک بندہ پڑا ہوا ہے، چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہے، چوکھٹ پہ پڑا ہے، ایک صاحب آتے ہیں بزرگ مرید، کہتے سرکار وہ چوکھٹ پہ کوئی بندہ پڑا ہوا ہے اور بہت گڑ گڑا رہا ہے، سر پہ خاک ڈال کے معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو، سرکار معاف کر دیجئے اس کو۔ سرکار غوث پاک نے کہا جا اس کو معاف کیا، جیسے کہا جا اس کو معاف کیا، وہ بندہ ہوا میں اڑنے لگا، سفارش کرنے والے سے یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ کون ہے، کوئی معمولی آدمی تھوڑی تھا وہ جو پڑا ہوا تھا گر کے، کہا پھر، کہا وہ ابدالوں میں سے، کہا یہاں گرا کیسے؟ کہا بغداد سے اڑ کے جا رہا تھا اور سوچا کہ میں ولی ہوں، میرے جیسا کوئی ولی ہے بغداد میں، تو اٹھا کے نیچے پٹکا تھا اس کو، ابدال کو۔ ہاں یہ میرے غوث ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں کسی کی طرح نہیں ہوں، کوئی میری طرح نہیں۔ کہا ابدال نے صرف اتنا سوچ لیا کہ میرے جیسا کوئی ہے بغداد میں، نیچے پٹک دیا، اور کہا جب معاف کیا تو پھر وہ اڑتے ہوئے چلے گئے۔ سرکار غوث پاک کی شان ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، میں نے کہا تھا نا ولی کی پہچان بتا دوں گا، بتا دوں جی ہاں، اپنی طرف سے نہیں، مختصر میں، اپنی طرف سے نہیں، مختصر میں 2 منٹ لوں گا، پہچان مل جائے گی، حالانکہ تفصیل ہے لیکن اپنی۔ غوث پاک خود کہتے ہیں، غوث پاک خود فرماتے، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ جی توجہ آپ کی، جی، بول تو نہیں رہے، تھک تو نہیں رہے؟ ہاں، سرکار غوث پاک خود کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جو ولی ہوتا ہے وہ 12 صفات کا مجموعہ ہوتا ہے، اس میں 12 خوبیاں ہوتی ہیں، 12 کوالٹیز ہوتی ہیں، اس میں 2 خوبیاں 2 صفات اللہ اپنی صفات کا حصہ اس کو عطا کرتا ہے، 2 صفات کا حصہ اللہ جتنا چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ 2 صفات اس میں رسول اللہ کی ہوتی ہے، 2 صفات اس میں صدیق اکبر کی ہوتی ہے، 2 صفات اس میں فاروق اعظم کی ہوتی ہے، 2 صفات اس میں عثمان غنی کی ہوتی ہے، 2 صفات اس میں مولا علی کی ہوتی ہے۔ جب 12 صفات کا مجموعہ بنتا ہے تو آدمی ولی بنتا ہے۔ اب ہم لوگ یہ بیان نہیں کرتے
کہ جس کو دیکھو خدا یاد آ جائے، اس کا لوگ مس یوز کر رہے ہیں۔ محبوب باپو، پیر بخش صاحب، لوگ اس کا مس یوز کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، بیوٹی پارلر میں جا کر کے خوب میک اپ کر کے آتے ہیں، پھر وہ چمچوں سے کہلواتے ہیں کہ دیکھو ان کو دیکھ کے خدا نہیں یاد آتا۔ تو بیوٹی پارلر والے کو دیکھ کے خدا یاد آنے کا میٹر نہیں ہے، وہ تو فلم کے خان صاحب لوگ بھی چمک رہے ہیں، وہ میٹر نہیں ہے۔ خدا یاد آنے کا مطلب سفید چمڑی نہیں ہے، آپ تو بات ہی بدل دی، اس لیے بیوٹی پارلر سے آپ گڑبڑ کر رہے ہیں نا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ خدا یاد آنے کا مطلب صرف یہ نہیں، صرف سفید چمڑی نہیں، خدا یاد آنے کا مطلب اس کے چہرے پہ نظر کرو، اس کے چہرے پہ نظر، آپ کو آخرت کی یاد آئے، آپ کو آخرت کی تیاری کا شوق پیدا ہو جائے، آپ کی زندگی بدلنے لگ جائے، آپ کی زندگی تبدیل ہونے لگ جائے، آپ کو سکون ملنے لگ جائے۔ لیکن اب اس میں چونکہ ہو رہی ہے کیا، چیٹنگ، تب ہم نے غوث پاک کی بات لائی ہے، وہ اس کا انکار نہیں کر رہے ہم، لیکن اس میں لوگوں نے چیٹنگ ڈالنا شروع کیا، تو اب یہ لائے، اور یہ غوث پاک کا فرمان ہے۔ ولی ہونے کے لیے کتنی صفتیں چاہیے؟ 12 کتنی؟ 12 مل کے بولو بھائی، ورنہ بات ختم، پھر آگے بھی میں بول 12 میں کہیں اور بھی آنے والا ہوں، بول سکتا ہوں، آپ آئیں گے سنیں گے، سننا بھی ہوگا۔ اب 2 صفتیں اس میں اللہ رب العزت کی، کن 2 صفات کا حصہ اس کو ملتا ہے؟ اللہ اپنی صفت ستاری اور غفاری سے اس کو حصہ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو ولی ہوگا، اب سنے، پہچان سن لے، بات ختم، جو ولی ہوگا صفت ستاری یعنی پردے ڈالنا، وہ لوگوں کے عیب نکال نکال کے نہیں بولے گا لوگوں میں، سبحان اللہ۔ وہ جس کے عیب دیکھتا ہے اس میں پردے ڈالتا ہے۔ ولی کی پہلی پہچان عیب بیان کرنے والا ولی نہیں ہوتا، عیب چھپانے والا ولی ہوتا ہے۔ اب کسی بھی بیوٹی پارلر کو دیکھو اور اس کو دیکھو کہ لوگوں کے عیب بیان کر رہا ہے، سمجھ جاؤ بیوٹی پارلر کی چمک ہے، اندر خالی ہے، ورنہ اگر سچا ہوتا تو عیبوں پہ پردے ڈالتا۔ کیسے پردے ڈالتا؟ سن لو، ایک نام سنا ہے، حاتم اسم۔ اسم کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ بہرے کو کہتے ہیں، بہرے کو۔ ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس کی ہوا خارج ہو گئی، وہ شرمندہ ہو گئی کہ اتنے بڑے ولی کے سامنے ایسا میرے ساتھ ہو گیا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ کیا کہا تو نے مائی؟ زور سے بول، اور زور سے بول، اور زور سے بول۔ وہ خوش ہو گئی کہ یہ میرے منہ کی آواز نہیں سن سکا، بہرا ہے، تو یہ ہوا کی آواز کیسے سن سکتا؟ اور وہ خوشی خوشی چلی گئی، شرمندہ ہونے سے پوری زندگی بہرا بن کے گزارا۔ کسی قریبی مرید نے کہا میں جانتا ہوں بہرے نہیں ہوں، بہرے بنتے کیوں؟ کہا ایک حضور کی امتیاں کو شرمندہ کرنے سے اچھا ہے کہ میں زندگی بھر بہرا بن کے گزارا۔ سبحان اللہ۔ یہاں تو سب کے بیان ہو رہے ہیں۔ صفت ستاری سے حصہ ملتا ہے ولی کو، وہ عیب چھپاتا ہے۔ دوسری صفت، صفت غفاری، لوگوں کو معاف کرنا۔ سبحان جو ولی ہوتا ہے لوگوں کو معاف کرتا ہے، اپنے مخالفین سے، دشمنوں سے وہ لڑتا نہیں۔ ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے، ذات کے دشمنوں کو معاف کرنا یہ ولیوں کی شان ہے۔ سبحان یہ لوگ معاف کریں۔ صفت، وقت ہوتا تو میں ایک ایک صفت پہ گفتگو کرتا، لیکن 2 منٹ 3 منٹ میں اس کو بیان کر کے، عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، لوگوں کو معاف، لوگوں کو معاف۔ حضور نے نہیں جان کے دشمنوں کو معاف کیا، چچا کے قاتلوں کو معاف کیا، معاف کیا کہ نہیں کیا؟ اپنے جانی دشمنوں کو معاف کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ غریب نواز پہ پیرا بٹھایا تھا، پانی نہیں پینے دوں گا، غریب نواز نے بھیجا خادم کو، لے کیا، پورا ساگر گھاگر میں لے کے آیا، پھر کیا کیا؟ معاف کر دوں۔ آپ نے کیا کہا؟ جا معاف کر، ایک جملے معاف۔ ولی معاف کرنے والا ہوتا ہے، معاف کر۔ صفت ستاری اور غفاری سے حصہ ملتا ہے۔ پھر 2 صفتیں حضور کی، شفیق اور رفیق۔ وہ بہت شفقت کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، حضور کی امت سے اس کو بہت پیار ہوتا ہے، وہ شفیق ہوتا ہے سب پہ، غریب امیر چھوٹا بڑا سب، بس حضور کا امتی جو آیا اس سے پیار، شفقت۔ بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں کو غریبوں سے مصافحہ کرنے میں بھی بخار آتا ہے جی ہاں، اور مالداروں کے وہ چاہے تو ہاتھ چوم لیں، ہاتھ چوم کے تعویل بھی کریں کہ آپ نے مسجد بنا اس لیے چوم لیا۔ جی 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 حال یہ جی ایسا ہوتا ہے۔ ہاں بھائی، ہاں بہت تعویلیں ہوتی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، حالات ایسے ہیں بھائیو۔ غریب اور امیر کا فرق ختم کرو۔ حضور کا جو امت ہے سب کو، امیروں کو بھی چاہو، غریبوں کو بھی چاہو، غریبوں کے جھوپڑوں میں بھی جاؤ، مالداروں کی حویلی میں بھی جاؤ۔
मालदार कोई कसूरवार नहीं है, उनसे दिन का काम और उनको भी इज्जत दो, उनको डबल देते हो, एक तो दो या गरीब को इज्जत, दो तो सही ना। एक मर्तबा मक्के के काफिरों ने कहा था कि आप गरीबों के दरमियान बैठे होते और उनके पसीने की बदबू आ रही होती है, इसलिए हम आपके पास नहीं आते। अगर आप इन गरीबों को हटा दें, ये पसीने की बदबू इनके अंदर आती है, तो हम आपके पास आके बैठेंगे, मुसलमान हो जाएंगे। अभी उन्होंने ये कहा था, हुजूर ने कहा महबूब अपने पास से गरीबों को मत हटाना, ये नहीं आते इन्हें ना आने दे, लेकिन अपने पास से गरीबों को मत हटा। और हुजूर ने नहीं हटाया। याद रखना, अल्लाह गरीबों में मिलता है। एक मर्तबा गौसे पाक ने अर्ज़ की, मौला तू कहाँ है, मैं तुझे कहाँ ढूंढूं? तो जवाब आया, इल्हाम हुआ, अब्दुल कादिर मेरे गरीबों में टूटे हुए दिलों में मुझे ढूंढा कर, तू मुझे वहीं पाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालदारों से भी कहता हूँ, अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, अल्लाह और बरकत दे, लेकिन गरीबों से प्यार करना सीखो। इस्लाम गरीब परवर मजहब है, गरीब मोहब्बत मजहब है। तो बहरहाल तो शफीक होता है, शफकत करता है, सब पे शफकत करता है। रफीक होता है, उसका दिल बड़ा नरम होता है, वो बहुत मेहरबानी कर, सब पे बड़ी मेहरबानी करता है। सबका दिल, किसी की मुसीबत उससे देखी नहीं जाती, मुसीबत देख के तड़पता है। दो सिफतें सिद्दीक अकबर की होती है, सादिक और मुसद्दिक होता है। वो खुद सच बोलता है और जब उसके सामने सच बोला जाए तो इनकार नहीं करता, उसकी तस्दीक करता है। सुभान दो अल्लाह। सिफतें फारूक आजम की होती है, वो नेकी का हुक्म देता है और बुरी बातों से मना करता है। वो जिसको देखेगा नेकी का हुक्म देगा, और अगर कोई गलत काम होता हुआ देख रहा है तो बुराई से मना कर देगा। दो सिफतें उस्मान गनी की होती है। क्या? अल्लाह अकबर, वो बड़ा सखी होता है। सुभान अल्लाह। वो बड़ा, यानी वली लूटमार करने वाला नहीं होता, वली लुटाने वाला होता है। देखो जो भी वली मिलेगा, वली हमेशा लुटाने वाला मिलेगा, लूटने वाला नहीं। एक यकीन जाने क्या हालात आ गए, मैं शहर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप पर्सनल में बात करेंगे तो मैं फोन नंबर जरूर दे दूंगा। एक जगह मैं तकरीर के लिए गया और जहां रुका था मेरे बड़े करीबी लोग थे जी, तो वो मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए थे। बोले हज़रत आप आगे, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। मैं कहा चलो अल्लाह आपको जज़ा करे। बोले हज़रत उलमा आते ना बहुत अच्छा लगता है, बुजुर्ग लोग आते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। तो हंसते हंसते का, नौजवान लड़के और दोस्ती का माहौल है। हज़रत कुछ लोग ऐसे ना आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हज़रत जो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा वो क्यों? बोले हज़रत घड़ी भी उतार लेते हैं, अंगूठी भी मांग लेते हैं। बोले हज़रत एक साहब तो घर का तकिया तक ले गए, तकिया बहुत अच्छा है। अल्लाहु अकबर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह। क्या शबी बन रहे, क्या हालात बन रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो क्या फरमाया? सखी होता है, बोले लूटने, जेब पर नजर नहीं होती, दिल पर नजर होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो आपको नसीहत के तौर पे ये बात कहता हूं, लेकिन नसीहत के काबिल, अरे किसकी औकात क्या है, कौन देगा, क्या देगा? कोई कड़का किसी कड़के को क्या देगा? कोई मोहताज किसी मोहताज को क्या देगा? अगर दिल लगाना है उस अल्लाह से लगा जिसने पूरी कायनात को नवाजना है और जो नवाजता है। अगर दिल लगाना उसके महबूब से लगा जिसकी शान ये है, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब ने नहीं मेरा तेरा। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए। अरे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान। कायनात हाथ बांध के खड़ी रहेगी। अल्लाह पे तवक्कुल करके देख, उसके रसूल पे भरोसा करके देख, तो वो सखी होता है, दिन का सखी होता है और रात का इबादत गुजारो। उस्मान गनी की दो सिफात, रात को सोता नहीं पड़ा रहता, रात को इबादत कर, जो भी इबादत के अल्लाह तौफीक दे। दिन का सखी, रात का इबादत। और दो सिफतें मौला अली की होती है, वो जाहिल अनपढ़ गवार नहीं होता, बल्कि वो इल्म वाला होता है। और वो बुज़दिल नहीं होता, वो बहादुर होता है। अली ये मुर्तजा की बहादुरी से ये हिस्सा मिलता है कि माफ करने पर आए तो जान के दुश्मनों को भी माफ करता है, लेकिन अगर खड़ा हो जाए कहीं तो फिर अच्छों के छिक्के छूट जाते हैं। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है।
سبحان جب یہ 12 صفتیں پیدا ہوتی ہے تب کوئی اللہ کا ولی ہو ولی پیدا ہوتا ہے۔ ایسے یا نعرہ تکبیر